النبي صلى الله تعالى عليه وسلم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. لا إله إلا الله. منبر رسول پر تشریف فرما باوقار علماء اہل سنت، نظماء، شعراء، ائمہ اکرام، حاضرین مجلس، السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ. الحمد للہ الحمد للہ الذی لم یزل علیما قدیرا والصلاة والسلام على حبيبه سراجا منيرا وعلى آله وأصحابه وأهل بيته إلى يوم القيامة كثيرا كثيرا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض منهم من كلم الله ورفع بعضهم درجات. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الأمين المتين المعين الكريم. غوث اعظم بمن بے سر و ساما مدد قبلہ دی مدد کعبہ ایمان مدد قادری امنارے غوث اعظم میزنم دمز شیخ احمد رضا خان قطب عالم میزنم. میں مبارکباد پیش کرتا ہوں مسجد غوثیہ میں آنے والے سارے سنی مسلمانوں کو کہ جنہوں نے اپنی قربانی اور اپنے وقت کا
یہ خاص تحفہ مدینے والی کی بارگاہ میں پیش کیا۔ جہاں آپ بیٹھے ہیں یہ اللہ کا مقدس گھر بھی ہے، اور اس گھر سے ہی در مصطفیٰ کا پتہ بھی مل رہا ہے۔ جس مقدس جگہ میں آپ بیٹھے ہیں یہاں آنے کا مقصد صرف مدینے والے کو راضی کرنا ہے۔ ایک بڑی پیاری بات میرے ذہن میں آ رہی ہے جس کو حضرت جنید بغدادی کے مرشد حضرت سری سختی رحمت اللہ تعالی علیہ نے ارشاد فرمایا۔ اعلیٰ حضرت نے جن کے لیے دعا کرتے ہوئے، جن کے واسطے سے دعا کرتے ہوئے کہا، بہر معروف و سری معروف دے بے خود سری۔ اگر واقعتاً زندہ ہیں تو بول جائیے، بہر معروف و سری معروف دے بے خود سری، جند حق میں گن جنید با صفا کے واسطے۔ یہ جو روایت آپ تک پہنچا رہا ہوں یہ میری نئی نسل کے لیے ایک زبردست دلیل ہے۔ یہ دلیل علماء کے لیے نہیں ہوتی ہے، عوام کے لیے ہوتی ہے۔ یہ تو پڑھے لکھے لوگ ہیں جو مسجد کی دیوار سے ٹیک لگا کر بیٹھے ہیں، میں گزارش کروں گا کہ ٹیک لگانا منع ہے۔ آپ کو یہاں دو چیزوں کا عدم ملحوظ خاطر رکھنا ہوگا، ایک تو مسجد کا اور دوسرا مصطفیٰ کی محفل کا۔ توجہ ہے؟ جنید بغدادی کے مرشد کا نام سری سختی، 251 ہجری میں انتقال ہوا۔ کتنے میں؟ 251 میں آپ کا انتقال ہوا۔ حضرت غوث اعظم پیدا ہوئے 470 یا 71 میں۔ اب آپ اس میں سے 251 مائنس کر دیجئے تو کتنے بچیں گے؟ 220 بچتے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ میں جس کا قول سنانے جا رہا ہوں اور وہ بھی میلاد مصطفیٰ کے تعلق سے، ایسی ذات کا قول سنانے جا رہا ہوں جو غوث اعظم سے 220 سال پہلے تشریف لائی ہے۔ یہ گنتی اس لیے لگوا رہا ہوں، تاریخ اس لیے ذہن میں بٹھا رہا ہوں تاکہ لوگوں کے سمجھ میں آ جائے آج سے 100 سال پہلے آنے والے امام احمد رضا خان کی یہ دین نہیں ہے، بلکہ یہ تو برسوں سے چلا آ رہا ہے میلاد مصطفیٰ منانا۔ برسوں ہی نہیں بلکہ صدیوں سے چلا آ رہا ہے۔ توجہ ہے؟ ہمارے یہاں ناظم صاحب کا 70% حصہ رہتا ہے جلسے کو کامیاب کرنے کے لیے، لیکن نظام آباد میں پبلک کا 70% حصہ رہتا ہے۔ چونکہ یہاں کا سسٹم یہ ہے کہ مائک ناظم کے ہاتھ میں ہوتا نہیں۔ کیوں نہیں ہوتا؟ اس لیے کہ مائک ہی ایک رہتا ہے۔ تو اب اس میں تو حصہ کر لیں کہ تھوڑی دیر میں بولوں، اس کے بعد پھر مائک ناظم صاحب کے ہاتھ میں آ جائے۔ لیکن بہرحال دعاؤں سے نوازتے رہیں، اتنا ہی کافی ہے۔ یہ حضرت مولانا شاہد صاحب کا کئی بار کا جلسہ ایسا رہا کہ مجھے باغ میں لوگ مبارکبادی پیش کرتے ہیں، تو خیر مجھے پیش کرتے ہیں یا انہیں پیش کرتے ہیں، سچی بات یہ ہے کہ جو مصطفیٰ کی محفل میں آ گیا ہے سب قابل مبارکباد ہو۔ بات آپ کے ذہن میں آ گئی۔ 251 ہجری میں انتقال ہوا۔ حضرت جنید بغدادی کے پیر ہیں سری سختی، غوث اعظم سے 220 سال پہلے آئے، اور آج کے دور میں آپ دیکھیے کتنا چل رہا ہے؟ 1400 اونچا بولو 42۔ بابو سونے کا نہیں ہے یہ وقت، یہ جاگنے کا وقت ہے۔ کتنا ہو رہا ہے؟ 1442 چل رہا ہے۔ اب 1442 میں سے آپ 251 گھٹائیں گے تو کتنے بچیں گے؟ صحیح ہے صاحب؟ تھوڑا سا کم ہے کہ زیادہ ہے؟ اچھا برابر ہے۔ یہ بہت پیارا آدمی ہے۔ نظام آباد میں بہتوں کو بھول جاتا ہوں لیکن اس کو نہیں بھولتا ہوں، یہ سچی بات بتا رہا ہوں، اس لیے کہ بارہا ان کی یاد اس معنی کر آتی ہے کہ بندہ سامنے بیٹھ کر سب لوگوں کی ترجمانی کر کے حوصلہ افزائی کر دیا تھا، اور سیدھا سادہ آدمی ہے۔ سرکار فرماتے ہیں اہل الجنتی بلہن، جنتی لوگ سیدھے سادے ہوں گے۔ بہرحال حساب لگا لیجئے گا، 1442 میں سے آپ
अगर 251 को निकालेंगे तो निकालने के बाद जो बचता है वो 11 सदियों से कम नहीं होगा, ज्यादा ही बैठेगा। अब आप अंदाजा लगाएं, मैं 11 सदियों पुराना कौल आपके सामने पेश कर रहा हूं। किताब का नाम भी नोट करें तो कर लें, हो सकता है ये तकरीर लाइव चल रही हो तो बहुतों के ज़हन और दिमाग में ये बात आ जाए। किताब का नाम अन्नामतुल कुबरा अलल आलम फी मौलिदी सैयदी वुल्दी आदम, लिखने वाले अल्लामा इब्ने हजर हैं। वो फरमाते हैं, हजरत सरी सख्ती ने कहा, मन कसदा मौज़िअन युक़रअ फ़ीही मौलिदुन नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम फ़क़द कसदा रौज़तम मिन रियाज़िल जन्नह, फ़क़द कसदा रौज़तम मिन रियाज़िल जन्नह लिअन्नहु मा कसदा मौज़िअन इल्ला लिमहब्बतिन नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम वक़द क़ाल नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम मन अहब्बनी काना मई फिल जन्नह। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हजरत सरी सख्ती फरमाते हैं, मन कसदा मौज़िअन, अगर कोई आदमी अपने घर से निकला, ऐसी जगह गया, कैसी जगह, ऐसी जगह गया जहां पर नमाज नहीं पढ़ी जा रही है, ऐसी जगह गया जहां ज़कात का बंटवारा नहीं हो रहा है, ऐसी जगह का जिक्र नहीं है। हजरत सरी सख्ती ने किस मकाम का जिक्र किया है? युक़रअ फ़ीही मौलिदुन नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। अगर कोई घर से निकला है, अपने दर से निकला है, अपने शहर से निकला है, अपनी बस्ती से निकला है, करिया और मोहल्ले से निकला है, मगर निकलने का मकसद क्या है? तिजारत कारोबार नहीं है, माल कमाना नहीं है। युक़रअ फ़ीही मौलिदुन नबी, ऐसी जगह गया जहां मेरे मुस्तफ़ा का मीलाद पढ़ा जा रहा है, मुस्तफ़ा का मीलाद सजाया गया है, जश्न ईद मिलादुन नबी मनाया गया। फरमाते फ़क़द कसदा रौज़तम मिन रियाज़िल जन्नह, तो उसने दुनिया के किसी खित्ते का कसदो इरादा नहीं किया है, वो इरादा अगर कर रहा है तो जन्नत की क्यारी का इरादा कर रहा है। मैं तो समझ रहा था कि इस जुमले का इस्तिक़बाल इतना ज्यादा होगा जितना मैंने सोचा भी नहीं। मरहबा, तवज्जो है। फ़क़द कसदा रौज़तम मिन रियाज़िल जन्नह, उसने जन्नत की क्यारी का इरादा कर लिया, वो जन्नत की क्यारी में जा रहा है। आप कहेंगे मौलाना हमने तो ये सुना है जन्नत तो अल्लाह ने आसमान में रखी है, आसमानों के ऊपर है, ये जमीन में जन्नत कहां से आ गई? तो मैं कहूंगा अभी शायर साहब ने एक जुमला बोला है ना कि मेरे और मेरे मेंबर के दरमियान, और इसके दरमियान में मेरे हुजरे और मेंबर के दरमियान जो है वो जन्नत की क्यारी है, रौज़तुम मिन रियाज़िल जन्नह है। अगर जन्नत आसमान के ऊपर है तो मदीने में जन्नत कहां से आई? आप कहेंगे वो तो जन्नत का टुकड़ा आया था, वहां पर रख दिया गया है। तो मैं कहूंगा जिस मुस्तफ़ा के घर के लिए, जिस मुस्तफ़ा की बरकत से अल्लाह ने उसके मेंबर और उसके घर के दरमियान जन्नत की क्यारी रख दी हो, वहां अल्हम्दुलिल्लाह उसी मुस्तफ़ा का जिक्र अगर किसी मकाम पर किया जाए तो अल्लाह इस बात पर कादिर है, इस बात पर कादिर है, इसका इख्तियार रखता है, इसकी अथॉरिटी रखता है कि रब उस जगह को भी जन्नत की क्यारी बना दे। तवज्जो, हमने कहा आगे सुनो, उसका रीजन बयान किया है ताकि किसी सरफिरे के जहन में यह ख्याल आए दावा दिया है, दावा किया है, दलील नहीं है, क्लेम है विदाउट प्रूफ। हमने कहा यह क्लेम भी है, दावा भी है, और दावे के साथ दलील भी है। आपने फरमाया मा कसदा ज़ालिकल मौज़िआ इल्ला लिमहब्बतिन नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। फरमाया मेरा सुन्नी गया जरूर है, तूने तो ये देख लिया कि मस्जिद गौसिया ये निजामाबाद की सरजमीन पर है, निजामाबाद को निजाम से निस्बत है मगर किसी और से नहीं। हमने कहा निजाम से निस्बत जरूर है मगर ये देख ले निजाम यहाँ का मालिक हकीकी नहीं था, वक्ती तौर पर बादशाह बना था। इस जमीन को निस्बत इन गुलामों की वजह से मदीने वाले से हो गई है, मुस्तफ़ा करीम से हो गई है, और ये मस्जिद में आए हैं तो किस लिए आए हैं? हजरत सरी शक्ति फरमाते हैं ये आया इसलिए है ले मोहब्बतिन नबी, ये आया नहीं है मोहब्बत रसूल उसको खींच कर ले आई है। तो फरमाया मोहब्बत लेकर आई तो क्या हुआ? कहा कि अरे क्या हुआ, तूने नहीं सुना है मेरे सरकार ने फरमाया मन अहब्बनी काना मई फिल जन्नह। मोहब्बत से बोलिए। सरकार ने फरमाया जो मुझसे प्यार करेगा, चूंकि मेरा नबी जन्नती है और मेरा नबी जन्नती है, मेरे नबी के बाप, मेरे बाप हजरत आदम जन्नती है। हजरत आदम तो
میں ایک جملہ بولا کرتا ہوں، حضرت مولانا عبد المنان صاحب ابھی لوگ آپ کا ذکر کر رہے تھے، اللہ سلامت رکھے، ہاں محبتیں ہیں، اور مجھ سے پیشتر حضرت کی تقریر سن رہے تھے. میں ایک جملہ بولتا ہوں. لوگ کہتے ہیں حضرت آدم سے جو بدعقیدہ بولتے ہیں نا کہ گستاخی، وہ معاذ اللہ بولتے ہیں کہ ان سے خطا ہو گئی. میں نے کہا بے وقوف، خطا نہیں ہوئی ہے. حضرت آدم نے کھایا تھا، وہ خطا اجتہادی تھی، کار ثواب تھا. حضرت آدم نے کھایا اس لیے تھا کہ زمین پر آنا تھا، اور زمین پر آئے اس لیے تھے کہ صلب میں خوش عقیدہ بھی تھے، بد عقیدہ بھی تھے. حضرت آدم آسمان سے زمین پر، جنت سے زمین پر اس لیے آئے تاکہ بد عقیدہ لوگوں کو یہاں چھوڑ کر چلے جائیں، وہ جہنم کا ایندھن بن جائے، اور ہم سنیوں کو اپنے ساتھ جنت میں لے کر کے لے آئے. زمانہ بھول رہا ہے، آدم نے قطع اجتہادی کی ہے، اس میں بے شمار حکمتیں تھی. حکمت یہ تھی کہ بد عقیدہ کو چھوڑنا تھا اور خوش کا عقیدہ کو اپنے ساتھ جنت میں لے جانا تھا. مرحبا. بات سمجھ میں آ رہی ہے آپ کے؟ مجھے سمجھدار لوگوں کی بولی اتنی تیز نہیں ہوتی ہے جتنی آپ لوگوں کی تیز ہے. تیز بولنا ہے نا. اچھا آپ لوگ آہستہ بول کے دکھائیے کیسے بولتے ہیں. تو پھر آپ سے زیادہ اونچی آواز کی امید رکھنا مناسب نہیں ہے. اس لیے کہ میں سمجھ رہا تھا کہ آپ تیز میں، کچھ لوگ ہمارے یہاں بولتے ہیں کہ لوگ اچھا آہستہ بولیے، تو ان کی آہستہ بھی تیز ہوتی ہے، تو پھر ان سے کہا جاتا ہے آپ تیز بولیے، تو سبحان اللہ فلک شگاف نعرہ لگ جاتا ہے. مگر یہاں معاملہ یہ ہے کہ یہاں لوگ سیدھے کو سیدھا ہی سمجھتے ہیں. میں نے کہا آہستہ بولیے تو واقعتاً آہستہ بول کر ہی آپ نے دکھایا. اللہ سلامت رکھے آپ کو. اعلیٰ حضرت کا آپ نے فرمان نہیں سنا، دہن میں زباں بدن میں ہے جان. تو پھر یہ جان کا اظہار کب ہوگا؟ اتنا یاد رکھنا، وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا، وہ جو نہ ہو تو کچھ نہ ہو. جان ہے وہ جہان کی، جان ہے تو جہان ہے. بہرحال توجہ فرمائیے گا. سرکار نے فرمایا من احبنی کانا معی فی الجنہ، جو مجھ سے محبت کرتا ہے کل قیامت کے دن وہ میرے ساتھ جنت میں جائے گا. سبحان اللہ، جنت میں جائے گا. آپ سے کوئی اگر یہ سوال کرنے لگے کیا مصطفیٰ کے دور میں یہ مسجد غوثیہ میں جیسے لوگ بیٹھ کر سرکار کی ولادت کا ذکر کر رہے ہیں، میں ذکر کر رہا ہوں، آپ سن رہے ہیں، کیا کوئی ایسا پروف ہے، کوئی ایسی دلیل ہے کہ جس دلیل سے یہ ثابت ہو کہ سرکار کے صحابہ نے مصطفیٰ کی ولادت کا واقعہ سنا ہے، مصطفیٰ کی ولادت کے قصے سنے ہیں، آقا کریم کی ولادت باسعادت میلاد کے واقعات سنے ہیں اور بیٹھ کر کے سنے ہیں؟ تو آپ کہیے گا الحمدللہ. اگر ریکارڈ کر سکتے ہیں تو کر لیجئے. میں عربی عبارت پڑھنے جا رہا ہوں. کتاب کا نام ہے الدار المنظم فی مولد النبی الاعظم. اور یہ قول کس کا ذکر کر رہا ہوں، یہ عمل کس کا ذکر کر رہا ہوں؟ ایک صحابی رسول ہے جن کو زمانہ حضرت عبداللہ ابن عباس کہتا ہے. وہی صحابی ہے کہ جن کو سرکار نے 8 سال کی عمر میں دعا دی تھی. بڑے بڑے صحابہ آتے تھے، کہتے تھے یہ قرآن کی آیت ہے، ذرا تفسیر تو بتا دو، قرآن کی آیت ہے ذرا مطلب تو بتا دو. مصطفیٰ نے ایک دعا کی تھی، اللہم علمہ حکمہ، اے اللہ میرے عبداللہ ابن عباس کو تو حکمت عطا فرما دے، حکمت کا علم دے دے. حکمت سے مراد قرآن کا علم تھا. اللہ نے اتنا پیارا علم دے دیا کہ زمانے نے ان کو مفسر قرآن سے یاد کیا، کسی نے عالم قرآن کہا، کسی نے حبر الامہ کہا. وہی عبداللہ ابن عباس ہے. دار منظم میں مصنف لکھتے ہیں عن ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما انہو کانا یحدث فی بیتہ ذات یوم وقایا ولادتہ علیہ السلام لقوم یستبشرون فیحمدون اللہ تبارک و تعالی ویسلون علیہ السلام فاذا جاء النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم قالت حلت لکم شفاعتی. بولیے محبت سے. میں نے کل حدیث سنا دی ہے، عربی زبان سے پیار کرو، اور پیار ہی کرو نہیں بلکہ سبحان اللہ بول کر اظہار بھی کرو. حضرت عبداللہ ابن عباس ایک دن گھر میں لوگوں کو جمع کیے ہوئے ہیں. چونکہ آپ خطیب بھی تھے، وائز بھی تھے، بیان بھی کرتے تھے، زبردست اسپیچ دیا کرتے تھے، اس لیے کہ قرآن کے مفسر تھے تو پھر تفسیر کے جوہر لٹایا کرتے تھے. حضرت عبداللہ ابن عباس موجود ہے، صحابہ کرام کی انجمن سجی ہے.
تقریر چل رہی ہے، مگر قربان جائے آج کا جو ٹاپک ہے وہ صلاۃ کا نہیں ہے، نماز کا نہیں ہے، زکوٰۃ کا نہیں ہے، غریب پروری کا نہیں ہے، خرچ کرنے کا نہیں ہے، قیامت کی حول کیا نہیں ہے، اور کائنات میں اللہ رب العزت نے جو چیزیں پیدا کی ہے آج تخلیق کائنات نہیں بلکہ وجہ کائنات کا ذکر ہو رہا ہے، مصطفیٰ کے میلاد کا ذکر ہو رہا ہے۔ روایت میں کانا یحدث فی بیتہ ذات یوم، ایک دن اپنے گھر میں بیٹھ کر وقائع ولادتہ، مصطفیٰ کی پیدائش کے واقعات ذکر کر رہے ہیں، مصطفیٰ کی ولادت کے واقعات، پیدائش کے واقعات ذکر کر رہے ہیں۔ کس سے ذکر کر رہے تھے؟ لقوم، یہ علماء بیٹھے ہیں، اگر انگلش میں اس کے لیے لفظ استعمال کریں گے تو پیپل کا، ہاں، اور پیپل جو استعمال ہوتا ہے وہ دو چار لوگوں کے لیے نہیں، بہت سارے افراد کے لیے ہوتا ہے۔ بولو بولو، توجہ ہے؟ رسول کریم علیہ السلام کے صحابی لقومین، ایسے لوگوں کے سامنے مصطفیٰ کی پیدائش کے واقعے ذکر کر رہے ہیں جن کی خوبی ہے یستبشرون، ادھر مصطفیٰ کی پیدائش کے واقعے ذکر کیے جا رہے ہیں، وہ خوشیاں منا رہے ہیں۔ اب تو مسکرا کر بولیے سبحان اللہ، چہرے سے لگے کہ واقعتاً آپ خوش و خرم بیٹھے ہوئے ہیں۔ لقوم یستبشرون، فرماتے ایسے لوگوں سے گفتگو کر رہے تھے جو خوش ہو رہے تھے۔ ہم نے کہا سنیو، مصطفیٰ کے میلاد کے واقعات سن کر اگر کسی کے چہرے پر خوشی کا اثر ظاہر ہو جائے تو سمجھ لینا یہ صحابہ کی سنت پر عمل کر رہا ہے، سمجھ لینا یہ عبداللہ ابن عباس کی سنت پر عمل کر رہا ہے، اور آپ کے گھر میں بیٹھنے والے واقعات ولادت مصطفیٰ کو سننے والے صحابہ کی سنت پر عمل کر رہا ہے۔ اور اتنا ہی نہیں، وَيَحْمَدُونَ اللَّهِ، بیٹھ کر اللہ کا شکر بھی ادا کر رہے تھے۔ مولا تیرا کرم ہے، تو نے ہمیں اتنا پیارا نبی عطا کر دیا ہے۔ علامہ نقی علی خان فرماتے ہیں میرے مصطفیٰ کی امت میں آنے کے لیے 12 نبیوں نے دعا کی تھی۔ سمجھو تو صحیح، کس کی امت میں اللہ نے ہمارے ارادے سے نہیں اپنے ارادے سے ہمیں پیدا کیا۔ رسول کریم علیہ السلام کی پیدائش کا ذکر ہے، صحابہ خوشیاں منا رہے ہیں، وَيَحْمَدُونَ اللَّهِ، اور اللہ کا شکر ادا کر رہے ہیں۔ اور اس سے مزے کی بات یہ وَيُصَلُّونَ عَلَيْهِ، اور اس کے ساتھ میرے مصطفیٰ پر درود بھی پڑھ رہے ہیں۔ جب مصطفیٰ کی محفل سجا کرے زبان بند مت رکھا کرو، آپ کی زبان مصطفیٰ کے درود پڑھ رہی ہو، آپ کا کان خطیب کی تقریر سن رہی ہو، آپ کی آنکھیں عالم کا چہرہ دیکھ رہی ہو، اور آپ کا دل گنبد خضرا کی طرف لو لگائے ہو، لو مدینے کی تجلی سے لگائے ہوئے ہیں، دل کو ہم مطلع انوار بنائے ہوئے ہیں، یہ آپ کی کیفیت ہو، پھر آپ سنیں گے سبحان اللہ، آپ کے دل پر، آپ کی آنکھوں پر، آپ کے جسم پر اللہ سکینہ نازل فرما دے گا، چین و سکون نازل فرما دے گا، اطمینان نازل فرما دے گا۔ رسول کریم علیہ السلام کے صحابہ بیٹھے ہیں، حضرت عبداللہ ابن عباس کی تقریر چل رہی ہے۔ ذرا سوچو تو صحیح، مفسر قرآن جب تقریر کر رہا ہوگا تو کتنا پیارا سما ہوگا۔ صحابہ کرام جو خود بھی عالم ہیں، خود بھی مفسر ہیں، خود بھی محدث ہیں، مصطفیٰ کی پیدائش کے واقعات سنتے ہوں گے تو کتنا پیارا سما ہوگا۔ اسی پیارے سمے میں نور علی نور، سونے پر سہاگا، نورانیت کو بڑھانے کے لیے راوی بیان کرتے ہیں فَإِذَا جَاءَ النَّبِيُّ، ابھی تقریر چل رہی تھی کہ مصطفیٰ تشریف لے آئے، سرکار تشریف لے آئے، مصطفیٰ کی آمد ہو گئی۔ ہم نے کہا سبحان اللہ، یہ وہی مصطفیٰ ہے جو کہتے ہیں من زار قبری وجبت لہ شفاعتی، تم میری قبر پر آؤ تو صحیح، مدینے میں حاضری لگاؤ تو صحیح، گنبد خضرا کی طرف آ کر کے حاضری دو تو صحیح، وجبت لکم شفاعتی، تمہارے لیے میری شفاعت واجب ہو جائے۔ یہی مصطفیٰ آئے، یہی مصطفیٰ آئے۔ رسول کریم علیہ السلام جب تشریف لائے تو میرے نبی دیکھ کر کے خوش ہو گئے۔ دو چیزیں ہیں، صحابہ پہلے خوش ہوئے، اس کے بعد میرے مصطفیٰ خوش ہو گئے۔ بولو سبحان اللہ۔ ارے یار، مصطفیٰ مسکراتے ہیں تبھی تو زمانے میں چمن میں بہار آتی ہے، سمجھ گئے؟ مصطفیٰ اگر مسکرائے نہیں تو چمن میں بہار کہاں سے آئے؟ مصطفیٰ کریم علیہ السلام کی زلف عنبر کا صدقہ پایا ہے نا، جبھی تو یہ رات نے سیاہی پائی ہے۔ مصطفیٰ کے والضحیٰ مبارک چہرے کا اللہ رب العزت کے فضل و کرم سے زمین آسمان کے ستارے اور چاند و سورج نے چمک پائی ہے، تبھی تو اعلیٰ حضرت نے کہا ہے، کیا کہا ہے؟
चमक तुझसे पाते हैं सब पाने वाले। और आला हजरत ने कहा सुबह तैबा में हुई, बटता है बाड़ा नूर का, सदका लेने नूर का आया है तारा नूर का। तवज्जो है, सरकार तशरीफ ले आए, मेरे नबी ने देखा मेरे सहाबा बैठकर मेरी पैदाइश के वाक़ियात जिक्र कर रहे हैं। मेरे सहाबी हजरत अब्दुल्ला इब्ने अब्बास, कहा मेरा सहाबी मुफस्सिर कुरान अब्दुल्ला इब्ने अब्बास मेरी पैदाइश के वाक़ियात जिक्र कर रहे हैं और ये सब प्यार से बैठ करके सुन रहे हैं। तब मेरे नबी ने एक मुस्ता दिया, फरमाया हल्लत लकुम शफाअती, ए मेरे सहाबा जो उस वक्त महफिल में बैठे थे उनके लिए सरकार ने खाली नहीं फरमाया, बल्कि उन सहाबा की रविश पर क़यामत तक जो भी चलता रहेगा ये जुमला, ये सेंटेंस उसके लिए आम हो गया। सरकार ने फरमाया हल्लत लकुम शफाअती, तुम सब के लिए मेरी शफाअत हलाल हो गई है। वो तो निहायत सस्ता सौदा बेच रहे हैं जन्नत का, वो तो निहायत सस्ता सौदा बेच रहे हैं जन्नत का। हम मुफलिस का मूल चुकाएं, अपना हाथ ही खाली है। तवज्जो है। अब एक रिवायत और ना सुना दूं, अगर मुकम्मल तवज्जो हो तो। और अल्लाह सलामत रखे मेरे इन सुन्नी भाइयों को जो अपनी मोहब्बतों से नवाजते हैं। सरकार के एक सहाबी हैं जिनका नाम है हजरत अबू दरदा। नाम सुना है? अगर सुना है तो मोहब्बत से इजहार कर दो। हजरत अबू दरदा है, ये भी दलील ले लीजिए। असल में हमारे सुन्नी को पकड़ के लोग कहते हैं कोनो दलील है तुम्हारे पास, वहां की जबान में है ना, कोई दलील नहीं है। हमने कहा दलीलें तो बहुत हैं, बस जो कहता है दलील नहीं है वही बेदलील घूम रहा है। समझ गए आप? बेदलील वही हो सकता है, मुस्तफा वालों के पास दलील है और मुस्तफा वाले खुद दलील हैं। रसूल करीम अलैहिस्सलाम के सहाबी हजरत अबू दरदा फरमाते हैं मररतु मान नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम इला बैति आमिर अल अंसारी रज़ियल्लाहु तआला अन्हु व काना युअल्लिमु वक़ाया विलादतिही अलैहि सलातो व सलाम लि अबनाइही व अशीरतिही व यक़ूल हाज़ल यौम फ़क़ाला अलैहि सलातो व सलाम इन्नल्लाह तबारक व तआला फ़तह लक अबवाब अर्रहमा व मलाइकतुहु कुल्लुहुम यस्तग़फिरून लक व मलाइकतुहु कुल्लुहुम यस्तग़फिरून लक। सरकार दो आलम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम आगे रसूल करीम ने एक जुमला और इरशाद फरमाया, उसकी भी तकमील कर देता हूं। फरमाया वमन फ़अल फ़अलक नजा नजातक औ कमा क़ाला अलैहि सलातो व सलाम। हजरत अबू दरदा फरमाते हैं एक दिन मेरे मुस्तफ़ा तशरीफ फरमा है, मैं सरकार की मायत में हूं, सरकार के साथ में हूं। मेरे मुस्तफ़ा कहीं जा रहे हैं, कहां जा रहे थे उसका भी तस्करा कर दिया है, किस हालत और कंडीशन में थे, किस कैफियत में थे, सहाबी ने उसका भी जिक्र किया। मरर तो मान नबी इला बैत आमिर, मैं सरकार के साथ, सरकार के चहीते सहाबी हजरत आमिर अंसारी रज़ियल्लाहु तआला अन्हु जो मदीने के रहने वाले थे, वो अंसार जिनके लिए कुरान कहता है वल्लज़ीना तबव्वउद दारा वल ईमान मिन क़ब्लिहिम युहिब्बूना मन हाजरा इलैहिम वला यजिदूना फी अनफुसिहिम। और पूरी आयत पढ़ते चले जाइए। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने सूरह हश्र में उनका जिक्र किया है जिन्होंने अपने घर दिए हैं, जिन्होंने ईमान को इख्तियार किया है, जिन्होंने सहाबाई किराम जो मक्का छोड़कर मदीना आए थे उनको अपने ऊपर तरजीह दी है। अगर किसी के पास बीवी थी, दो बीवियां थी, एक को तलाक देके मदीने से आने वाले सहाबी के हवाले कर दिया था। अगर 4 बीघा जमीन थी, 4 एकड़ जमीन थी तो उसमें से 2 हिस्से अपने रखे थे, 2 अपने भाई को दे दिए थे। सहाबा की सीरत को पढ़ो, अपने भाइयों की जमीन में एक एक बालिश जमीन पर मुकदमे चलाने वालों, तुम्हें मालूम नहीं है आला हजरत इमाम अहले सुन्नत कहते थे जब आपके दौर में अंग्रेजों की हुकूमत थी, कहते थे मैं मुसलमानों से कहता हूं अपने मुकदमात को इन कोर्टों में लेकर मत जाओ, इस बदअकीदा कौम को, इन काफिरों को अपने माल के जरिए फायदा मत पहुंचाओ। अगर तुम्हारा कोई झगड़ा है तो अपने आलिम के पास बैठ करके उसको हल करा लो। मगर ये फैसले खत्म कर दिए, 2 मुसलमान लड़ते हैं, कोर्ट कचहरी करते हैं। मैं पूछना चाहता हूं तुम माल से फायदा किसका कर रहे हो? यहां की कौम, आला हजरत ने कहा हिंदुस्तान तो दारुल इस्लाम है, मगर यहां के काफिर हरबी हैं।
تو تم نے نقصان کس کا کیا؟ 1 گز زمین 2 گز زمین کے پیچھے لڑنے والوں، ذرا غور تو کرو، مرنے کے بعد صرف 2 گز زمین ہی ملے گی۔ اگر تم چھوٹے بن کے 1-2 گز اپنے بھائی کو دے دو، ٹھیک ہے اگر وہ کچھ کہہ رہا ہے، مگر کسی کی زمین ہڑپنا یہ بھی شریعت میں ناجائز و حرام ہے۔ قیامت کے دن نہیں بخشا جائے گا ایسا آدمی جب تک کہ جس کی زمین ہڑپ کی ہے اس سے معافی نہ مانگ لے۔ ابھی بتاؤں گا، گفتگو کروں گا اس پر، مگر آئیے، سرکار کے صحابی حضرت ابو دردہ کہتے ہیں میں حضرت عامر کے گھر گیا، اور جیسے ہی میں گھر پہنچا نا تو میں نے کیا دیکھا؟ سبحان اللہ، میں نے کیا دیکھا؟ حضرت عامر انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے بچوں کو بٹھائے ہوئے ہیں، اپنے خاندان والوں کو بٹھائے ہوئے ہیں اور سکھا رہے ہیں۔ آپ کہیں گے کیا سکھا رہے تھے؟ میں کہوں گا نماز کا طریقہ نہیں سکھا رہے تھے، زکوٰۃ کی ادائیگی کتنی ہو یہ نہیں بتا رہے تھے، حج کیسے کرنا ہے یہ نہیں بتا رہے تھے، مال کیسے دینا ہے یہ نہیں بتا رہے تھے۔ روایت میں ہے وَكَانَ يُعَلِّمُ وَقَائِيَ فِلَادَتِهِ لِأَبْنَائِهِ وَعَشِيرَتِهِ، اپنے بچوں کو بٹھا کر، اپنے خاندان کے کنبے کے لوگوں کو بٹھا کر مصطفیٰ کی پیدائش کے واقعات سکھا رہے تھے۔ سبحان اللہ، کیا کر رہے تھے؟ اونچا بولو، بولو بولو، مصطفیٰ کی پیدائش کے واقعات سکھا رہے تھے، اور سکھانے کے لیے سنانا ضروری ہے۔ تو سنا رہے تھے، اور ایک تو سنانا ہوتا ہے اور ایک سکھانا ہوتا ہے۔ سکھایا کب جاتا ہے؟ جب پریکٹیکل بھی ہو جائے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ صحابی کا نظریہ اور عقیدہ یہی تھا، مصطفیٰ کریم کا خالی واقعہ ذکر نہیں کرنا ہے، پریکٹیکل بھی کرنا ہے۔ سنیو، اپنی قسمت پر لاز کرو، اللہ کا فضل و کرم ہے ہم مصطفیٰ کریم علیہ السلام کی پیدائش کا واقعہ سنتے بھی ہیں، اور گلی کوچوں میں الحمدللہ گھوم گھوم کر مصطفیٰ کی میلاد کا ذکر بھی کرتے ہیں، اور زمانے کو بتاتے ہیں خاک ہو جائے عدو چل کر، مگر ہم تو رضا دم میں جب تک دم ہے ذکر ان کا سناتے جائیں گے۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے آپ کے؟ حضرت ابو دردہ فرماتے ہیں وہ اپنے بیٹوں کو، اپنے کنبے والوں کو سنا رہے تھے، سکھا رہے تھے، اور فرما رہے کیا کہہ رہے تھے؟ آپ کی زبان میں کہہ دوں، ہم جب بولتے ہیں نا ہم سب آئے، ہمارے آپ کے نعرہ نہیں لگتا ہے، ہمارے لگتا ہے ہم سب آئے تو بولتے ہیں نبی کے صدقے۔ بولو بولو سبحان اللہ، ہم سب آئے، اونچا بولو، ہم سب آئے نبی کے صدقے۔ اور ایک ہمارے یہاں نعرہ لگتا ہے 12ویں نہ ہوتی، بولو 12ویں نہ ہوتی۔ یہ ایک طریقے سے اگر اردو میں ترجمہ کروں تو یہی ترجمہ نکلے گا، 12ویں نہ ہوتی تو کچھ بھی نہ ہوتا، 12ویں ملی ہے تو سب کچھ ملا ہے۔ حضرت ابو دردہ فرماتے ہیں حضرت عامر کیا کہہ رہے تھے؟ اپنے گھر والوں کو مصطفیٰ کی ولادت کے واقعات سنا رہے تھے، اور سنا ہی نہیں رہے تھے بلکہ سکھا رہے تھے، اور سکھاتے سکھاتے کیا بول رہے تھے؟ اے میرے بھائی، داڑھی پر آپ توجہ بعد میں دے لیجئے گا، گفتگو کو سن لیجئے۔ میں ان حضرات سے کہہ رہا ہوں جن کی توجہ دائیں بائیں جا رہی ہے، جب آئی گئے ہو سننے کے لیے تو دل سے سنیے، توجہ میری طرف کیجئے۔ رسول کریم علیہ السلام کے صحابی حضرت ابو دردہ کہتے ہیں میں نے سنا وہ کیا کہہ رہے تھے؟ وَحَاذَ الْيَوْمِ حَاذَ الْيَوْمِ حَاذَ الْيَوْمِ، ارے یہی تو وہ دن ہے، یہی تو وہ دن ہے، یہی تو وہ دن ہے، گویا کہہ یہ رہے تھے یہی تو وہ دن ہے جس کی وجہ سے اللہ نے کائنات کو پیدا کیا ہے، یہی تو وہ دن ہے جس کے صدقے میں ہمیں قرآن ملا ہے، یہی تو وہ دن ہے جس کے صدقے میں ہم سب بنے ہیں، یہی تو وہ دن ہے جس کے صدقے میں اللہ نے ہمیں نعمتی عطا فرمائی ہے۔ جب اتنا کہا آپ نے تو سرکار تو تشریف فرما ہی تھے ہی، سرکار علیہ السلام کی زبان سے ایک جملہ نکلا، مستعملہ بشارت ملی۔ میرے سرکار نے فرمایا ان اللہ تعالی فتح لک ابواب الرحمہ، اے میرے صحابی خوش ہو جا، اللہ نے تیرے لیے رحمت کے دروازوں کو کھول دیا ہے۔ بولو بولو بولو۔ حضرت عامر نماز پڑھ رہے تھے، حضرت عامر نماز پڑھ رہے تھے، بولو نماز پڑھ رہے تھے اس وقت، بولو بولو۔ اللہ رسول کی باتیں ہوں گی، ہم نے کہا رسول کی بات یہ بھی تو ہے، کبھی یہ بھی کر لیا کر۔
ہم بھی تو رسول ہی کی باتیں سناتے کہ اللہ رسول کی باتیں ہوں گی. بولے ساتھی ادھر آؤ. اعلیٰ حضرت نے کہا نا ساتھی ساتھی کہہ کے پکارے, ساتھی ہو تو جواب آئے. سمجھ گئے نا, کوئی ساتھی نہیں ہے. اگر ساتھی ہے تو میرے مصطفیٰ کی محبت ہے. ہمیں کسی چیز پر بھروسہ نہیں ہے, مصطفیٰ کی عنایت پر بھروسہ ہے. توجہ ہے آپ کی؟ ارے پیچھے کچھ حضرات کی توجہ دائیں بائیں جا رہی ہے, اس لیے توجہ میری طرف رکھیے گا. سب لوگوں کو آواز آ رہی ہے کہ نہیں آ رہی ہے؟ کلیئر ہے؟ الحمدللہ. توجہ فرمائے آگے. صحابی رسول نماز پڑھ رہے تھے. میں نماز کا انکار نہیں, معاذ اللہ 100 بار نہیں, بے شمار بار نماز پڑھا کرو سنیو, اس لیے کہ تم نہیں پڑھتے. ارے تمہاری ہی نماز تو اللہ کی بارگاہ میں قبول ہوتی ہے. ایک صاحب کہنے لگے ہمارے علاقے میں یہ سنی جو ہے مرنے کے بعد اذان پڑھتے ہیں, ہم نہیں پڑھتے. میں نے کہا بے وقوف, چور وہی جاتا ہے جہاں مال پایا جاتا ہے. نہیں سمجھے بات کو؟ سید صاحب قبلہ, ارے چور اسی کے گھر میں جائے گا جہاں دیکھے گا گھر اچھا بنا ہے, اور جہاں جھوپڑ پٹی ہے تو وہ کہے گا یہاں تو جتنا دوسرے گھر سے چرا کے لایا ہو سکتا ہے یہاں وہ سب دینا پڑے, تو شیطان گواہ کیوں جائے گا. ہم نے کہا اذان اس لیے پڑھتے ہیں کہ سرکار نے فرمایا شیطان قبر تک پہنچ جاتا ہے. ہم اذان پڑھنے کے بعد سرکار نے کہا شیطان 55 میل دور تک چلا جاتا ہے اور وہ بھی ہوا خارج کرتا ہوا جاتا ہے. تو اذان اس لیے پڑھی جاتی ہے, جس کو گوز مارتے ہوئے کہتے ہیں فارسی زبان میں. کہا کہ اذان اس لیے پڑھی جاتی ہے تاکہ سنی کی قبر سے شیطان دور چلا جائے. ہم نے کہا شیطان کو معلوم ہے یہ سنی مسلک اعلیٰ حضرت کی بنیاد پر یہی کہتا ہوا گیا ہے اندھیری رات سنی تھی چراغ لے کے چلے, اندھیری رات سنی تھی چراغ لے کے چلے. یہ دوسرا میرا مصرع میرا مستدل تھا, اس لیے میں نے اس کو پڑھ دیا. کہا یہ دل میں ایمان لے کر گیا ہے, چلو یہاں تک کوشش کرتے ہیں. اور تجھے تو پہلے ہی سرکار کی شانوں میں گستاخی کرنے کی بنیاد پر جب پہلے ہی چھین لیا ہے تو پھر قبر میں جا کر خاک کرے گا. توجہ ہے؟ ایمان کی حفاظت کرو. بات میں عرض کر رہا تھا, آج وہ نماز نہیں پڑھ رہے, جماعت سے نماز نہیں ہے, آج کسی دوسرے ٹاپک پر نہیں, مصطفیٰ کی ولادت کا واقعہ ذکر کر رہے ہیں. نماز پڑھو لیکن خالی نماز کے ساتھ ساتھ اللہ نے اور بھی تو چیزیں رکھی ہیں. اصل محبت ہے. سرکار نے فرمایا التقویٰ ہنا, پرہیزگاری یہاں ہوتی ہے. یہ نہیں کہ تسبیح پیچھے رکھ لی اور گھماتے پھر رہے ہیں. ہم نے کہا اس کو تقویٰ نہیں کہتے. ابے وہ تقویٰ نہیں ہوتا ہے, وہ حقیقت بات یہ ہے اس کو تقویٰ نہیں کہتے ہیں, اس کو ریاکاری کہتے ہیں, اس کو دکھاوا کہتے ہیں. آپ تو فقہ کتابوں کو پڑھ جائیے, نفلی عبادتوں کو ظاہر کرنے کی اجازت ہے نہیں ہے. ارے آپ تو نفلی نماز کو تدائی کے ساتھ یعنی شور لگا کر لوگوں کو بلا کر جماعت کے ساتھ پڑھنا مکروہ ہے, اس لیے کہ نفلی نماز ہے وہ جماعت کے ساتھ نہیں پڑھی جائے گی, تنہا تنہا پڑھی جائے گی. نوافل کا معاملہ یہ ہوتا ہے, مگر یہاں تو معاملہ کچھ اور ہے. یہاں دیکھیے صحابی رسول کیا کر رہے ہیں, نماز نہیں بلکہ معاملہ یہ ہے کہ اپنے بچوں کے سامنے بیٹھ کر سرکار کی ولادت کے تذکرے کر رہے ہیں. اللہ کے رسول نے فرمایا اللہ نے تیرے لیے رحمت کے دروازوں کو کھول دیا ہے. اور اتنا ہی نہیں فرمایا وَمَلَائِكَتُهُ كُلُّهُمْ يَسْتَغْفِرُونَ لَكَ, اللہ کے سارے فرشتے تیرے لیے بخشش کی دعائیں کر رہے ہیں. توجہ ہے؟ اور اگلا جملہ سنا دوں, یہ قیامت تک آنے والے بریلویوں کے لیے ایک مزدہ تھا. میرے تاج الشریعہ نے میلاد مصطفیٰ کے تعلق سے ایک کلم میں نے سنی, تو آج سرکار تاج الشریعہ فرما رہے ہیں میرے مصطفیٰ کا میلاد اب کا نہیں بہت زمانے سے ہے, اور اللہ نے مصطفیٰ کے میلاد کا ذکر قرآن میں کر دیا ہے چونکہ میرا رب جانتا تھا کہ بریلی میں احمد رضا خان آئے گا, میں اس کو پیدا کروں گا اور وہ اسی عقیدے کو دنیا میں عام کرے گا. تو بولے یہ کوئی نیا نہیں ہے, یہ تو رب کے علم ازلی میں تھا کہ میں ایسا قانون بناؤں گا قرآن میں, اور اس قانون کو فالو کرنے والا امام احمد رضا خان ہوگا, اور امام احمد رضا خان سے جڑنے والا سنی مسلمان ہوگا. توجہ ہے آپ کی؟ اب اگلا جملہ سنیے گا, میرے سرکار نے فرمایا من فعل فعلک
نجا نجا تک سرکار نے فرمایا میرے صحابی حضرت عامر انصاری کے لیے کہا جو تیری طرح کرے گا وہ ایسے ہی کامیاب ہو جائے گا جیسے تو آج کامیاب ہو گیا ہے. توجہ ہے. ایک بزرگ ہے حضرت ابو موسیٰ, یہ فرماتے ہیں میں نے خواب میں دیکھا کہ سرکار مجھ سے فرما رہے ہیں من فرحا بنا فرحنا بہی. سرکار فرما رہے ہیں جو ہم سے خوش ہوتا ہے ہم اس سے خوش ہو جاتے ہیں. بولو بولو. جو ہم سے خوش ہوتا ہے ہم اس سے خوش ہو جاتے ہیں. اب ذرا درود پاک سنا دیجئے. اللہ رب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نحن عباد محمد صلی اللہ علیہ وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ یا نبی اللہ یا حبیب اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. سید صاحب قبلہ یہ 12ویں کا پروگرام ہے اور ابھی میں 11ویں تک پہنچا ہوں, 12ویں تک لے کر کے جاؤں گا. اور جب 12ویں والے کا صحیح طریقے پر ہمیں در مل جائے گا نا انشاءاللہ تو ایک رب کی جنت بھی مل جائے گی. سمجھ میں آ گئی بات آپ کے؟ رسول کریم علیہ السلام کے دیوانوں, قرآن نے کہا تلک الرسل فضلنا بعضهم علی بعض, یہ رسول ہے جن میں ایک کو ہم نے دوسرے پر فضیلت دی, اور فرمایا ان میں سے کچھ وہ ہے جن سے اللہ نے گفتگو فرمائی, اور فرمایا کچھ وہ ہے جن کو اللہ نے درجو بلند فرمایا ہے. سبحان اللہ, درجو بلند فرمایا ہے, درجو بلند فرمایا ہے. آئیے ذرا توجہ فرمائیں, بزرگان دین کی بارگاہوں میں چلیں, مفسرین اکرام کی بارگاہ میں چلیں اور اعلیٰ حضرت امام اہل سنت کو پڑھیں اور بزرگوں کو پڑھیں. فرماتے ہیں سرکار علیہ السلام کو اللہ نے سارے نبیوں پر فضیلت عطا فرمائی ہے. کتاب الشفا کے اندر حضرت ابو الفضل قاضی عیاض رحمت اللہ تعالی علیہ نے فرمایا ورفع بعدہم درجات کے تحت کہا رفع بعدہم درجات, جس کا ترجمہ یہ ہے کہ اللہ نے کسی کو درجوں بلند کیا. اب یہ درجے کیا ہے یہ اللہ جانتا ہے اور مصطفیٰ جانتے ہیں. وہ فرماتے ہیں رفع بعدہم درجات یعنی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. یہاں بعد سے مراد کون ہے؟ مصطفیٰ کریم کی ذات ہے. مطلب یہ ہوا کہ جن کو درجو بلند کیا ہے وہ حضرت آدم نہیں ہے, حضرت شیس نہیں ہے, حضرت نو نہیں ہے. اس سے مراد کون ہے؟ اس سے مراد میرے مصطفیٰ کریم کی ذات ہے, محمد عربی کی ذات ہے. ہم نے کہا حضرت قاضی ابو الفضل عیاض ذرا یہ بھی بتا دیجئے سرکار کو درجو بلند کیوں کیا گیا؟ فرمایا لأنہ بعث الی الاسود الی الاحمر والاسود. کہا اس لیے درجو بلند کیا گیا ہے کہ ان سے پہلے جو نبی آتے تھے کوئی اپنی قوم کے لیے نبی بنتا تھا, کوئی قبیلے کے لیے نبی بنتا تھا, کوئی بستی کے لیے نبی بنتا تھا, کوئی تھوڑوں کے لیے نبی بنتا تھا, مگر میرے مصطفیٰ فرماتے ہیں ارسلت الی الناس کافہ. ایک جگہ فرمایا ارسلت الی الخلق کافہ, اللہ نے مجھے پوری کائنات کے لیے رسول بنا کر کے بھیجا ہے. اور آقا کریم علیہ السلام کے یہ عاشق مصطفیٰ حضرت قاضی ابو الفضل عیاض نے کیا فرمایا؟ کہتے لأنہ بعث الی الاحمر والاسود. سرکار اس لیے سارے نبیوں پر افضل ہے کہ اللہ نے آپ کو گوروں کا بھی نبی بنایا ہے اور کالوں کا بھی نبی بنا کر کے بھیجا ہے. اور آگے فرمایا حلت لہو الغنائم. سرکار کو اس لیے سب پر فضیلت کہ میرے مصطفیٰ سے پہلے جو نبی آتے تھے ان کے زمانے میں جو کافروں سے جنگ کے بعد مال ملتا تھا اس کو غنیمت کہتے تھے. مال غنیمت پچھلی امتوں کے لیے حلال نہیں تھا لیکن میرے مصطفیٰ کے لیے حلال کر دیا گیا ہے. محبت سے بولیے یار سبحان اللہ. ایک ایک جملہ اللہ کی حمد بجا لانے کے قابل ہے اور بجا لانا چاہیے, اظہار کرنا چاہیے, اس لیے کہ یہی تو وہ مقامات ہیں جن مقامات میں اللہ تعالیٰ بے شمار فرشتوں کو بھیج دیا کرتا ہے. میں اس میں وہ ساری روایتیں پڑھنا نہیں چاہ رہا ہوں, وقت بڑا مختصر ہے, ورنہ تو روایتیں بہت زیادہ ہیں. انشاءاللہ ابھی 2 دن اور گفتگو کرنا ہے تو اس میں انشاءاللہ سنا دوں گا. مگر سنیں حضرت قاضی ابو الفضل عیاض کیا فرماتے ہیں. کہتے ہیں ایک تو اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے مصطفیٰ کریم کو گوروں اور کالے سب کے لیے رسول بنا کر کے بھیجا, اور اس کے آگے فرمایا ان کے لیے مال غنیمت حلال ہو گیا. اور اس کے آگے فرماتے ہیں وَظَّهَرَتْ عَلَى يَدَيْهِ الْمُعْجِزَاتُ. مصطفیٰ کریم علیہ السلام کے ہاتھوں پر اللہ نے بے شمار معجزات کو ظاہر فرمایا. ہم نے کہا معجزات ظاہر کرنا تو یہ تو اس کے لیے
لیے چھوٹی بات ہے. میرے مصطفیٰ کا عالم تو یہ ہے. قرآن کہتا ہے یا ایھا الناس قد جاءکم برہان من ربکم، اے لوگوں تمہارے لیے تمہارے پاس اللہ کی طرف سے ایک دلیل آ گئی ہے. ہم نے کہا دلیل کیا ہے؟ کہا دلیل یہ ہے کہ مصطفیٰ سر سے لے کر پیر تک معجزہ بن کر کے آئے ہیں. ہم نے کہا معجزہ کیسے ہے؟ کہا معجزہ ایسے ہے کہ مصطفیٰ کی حقیقت نورانیت ہے مگر لبادہ انسانیت کا اوڑھ لیا ہے. ٹھیک اس میں دید کی طاقت. نظارہ کون کر سکتا؟ بشر کے روپ میں آقا اگر آیا نہیں ہوتا. وہ تو یہ ہے کہ کسی کو صدیق بننا تھا، کسی کو فاروق بننا تھا، کسی کو بلال حبشی بننا تھا. کیا پیار تھا بلال حبشی کو، کیا پیار تھا بلال حبشی کو. جب میرے سرکار کا انتقال ہو گیا، ادھر آپ کا جنازہ ہے، ادھر بلال حبشی اپنا سامان تیار کر رہے ہیں. فتجہز للشام. سرکار علیہ السلام کی محبت بلال حبشی کو رہا نہیں گیا، مدینے میں دل نہیں لگ رہا ہے. حضرت بلال حبشی نے اپنا سامان باندھا ہے. حضرت ابوبکر صدیق اکبر آئے، کہا بلال میں تم سے کہہ رہا ہوں تم مدینہ چھوڑ کر مت جاؤ. حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک جملہ کہتے ہیں، اے ابو بکر امیہ سے تم نے مجھے آزاد کرایا تھا، میں تمہارا احسان مند ہوں، مگر مجھے یہ بتاؤ تم نے مجھے آزاد جو کیا ہے وہ اللہ کے لیے کیا ہے یا اپنے لیے کیا ہے؟ حضرت ابو بکر صدیق اکبر کی آنکھوں میں آنسو آ جاتے ہیں، آپ رونے لگتے ہیں، کہتے ہیں بلال میں نے تمہیں اپنے لیے آزاد نہیں کیا تھا، اپنے رب کے لیے آزاد کیا ہے. حضرت بلال کہتے ہیں اگر رب کے لیے آزاد کیا ہے تو مجھے مدینہ چھوڑ کر جانے دو. کہا آپ رک کیوں نہیں رہے ہیں؟ کہا میرے نظروں کے سامنے مصطفیٰ کا چہرہ نہیں ہے، میری نگاہوں کے سامنے مدینے والے کا رخ زیبا نہیں ہے، اب میں مدینے میں رہ کر کروں کیا؟ سرکار علیہ السلام ملک شام چلے جاتے ہیں. بلال حبشی سرکار خام میں تشریف لا کر فرماتے ہیں بلال مجھ سے مدینے میں ملنے بھی نہیں آؤ گے؟ کیا پیار تھا بلال حبشی کو. ایسا عشق پیدا کریں تو انشاءاللہ دیکھیے گا زندگی میں کتنی خوشحالی آتی ہے. حضرت بلال حبشی چلے جاتے ہیں. یہ عشق ہے میرے مصطفیٰ کریم علیہ السلام کا. فرمایا وَظَّهَرَتْ عَلَى يَدَيْهِ الْمُعْجِزَاتِ، اللہ نے ان کے ہاتھوں پر معجزے ظاہر کیے. اس کے بعد فرمایا سنو وَمَا لَمْ يَكُنْ أَحَدٌ مِّنَ الْأَنْبِيَاءِ أَوْ مَا كَانَ أَحَدٌ مِّنَ الْأَنْبِيَاءِ أُعْطِيَ فَضِيلَةً أَوْ كَرَامَةً إِلَّا أُعْطِيَ مُحَمَّدٌ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم مثلها. فرمایا لوگوں اللہ کے رسول سے پہلے جتنے نبی آئے تھے اللہ نے ان کو جو خوبیاں عطا کی تھی، جو کرامتی عطا کی تھی، جو عزت و وقار دیے تھے، وہ سارے عزت و وقار ایک مصطفیٰ میں جمع کر دیے گئے ہیں، ایک مصطفیٰ کو عطا کر دیے گئے ہیں. میں تو کہتا ہوں اعلیٰ حضرت نے یہ روایت بھی ذکر کی ہے. سرکار علیہ السلام نے جب عرض کیا تھا مولا تو نے ابراہیم کو خلیل اللہ بنایا ہے، موسیٰ کو کلیم اللہ بنایا ہے، داؤد کے لیے پہاڑوں کو تابع کیا ہے، اور سلیمان کے لیے ہواؤں کو اور شیاطین کو جلات کو تابع کر دیا ہے، فما جعلت لی میرے لیے کیا کیا ہے؟ رب نے فرمایا تھا اولیس آتیتک افضل من ذلک کلہ، اے میرے محبوب بتا تو صحیح جو میں نے تجھے دیا ہے یہ ان سارے نبیوں کو دیے ہوئے سے بہتر نہیں ہے؟ تو جو کچھ میرے مصطفیٰ کو ملا وہ سارے نبیوں سے بہتر ملا ہے. اعلیٰ حضرت امام اہل سنت نے یہی نہیں کہا، یوں ہی نہیں کہا. میرا امام کہہ کر چلا گیا کرن و بدلی رسولوں کی ہوتی رہی، چاند بدلی کا نکلا ہمارا نبی، کیا خبر کتنے تارے کھلے چھپ گئے پر نہ ڈوبے نہ ڈوبا، پر نہ ڈوبے نہ ڈوبا. میرے مصطفیٰ کریم علیہ السلام کے دیوانوں اعلیٰ حضرت نے کہا ہے ذات ہوئی انتخاب، وصف ہوئے لاجواب، نام ہوا مصطفیٰ، تم پہ کروڑوں درود. میں اعلیٰ حضرت کے شعر کا بس پہلا حرف ذات ہوئی انتخاب،
انتخاب کا معنی چوائس کرنا ہوتا ہے، انتخاب کا معنی چننا ہوتا ہے، انتخاب کا معنی نیوکت کرنا ہوتا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کا انتخاب کیسے ہوا ہے؟ مصطفیٰ یوں ہی نہیں آئے ہیں جو بدعقیدہ ظالم قوم یہ کہتی ہے مصطفیٰ ہم جیسے بشر ہیں، میں کہتا ہوں وہ دنیا میں رہنے کے قابل نہیں۔ اگر حضرت عمر کا دور ہوتا ان کی گردنیں مار دی جاتی، وہ تو تھوکنے کے قابل ہے، پیر کی ٹھوکروں سے مارنے کے قابل ہے۔ ارے ہم اتنی غیرت کو اپنے اندر زندہ رکھے، ہماری غیرت مری نہیں ہے۔ غیرت ایمانی کا عالم دیکھو۔ آج ہی دیکھیے سوڈان کے اندر جس بدعقیدہ شخص نے، جس کافر فرانس کے مردود نے میرے مصطفیٰ کے خاکے بنانے والے کے لیے، اس ظالم کو سوچنا چاہیے خاکے تو خاکیوں کے بنائے جاتے ہیں، میرا مصطفیٰ خاکی نہیں ہے، نورانی بن کر کے آیا ہے۔ خاک والے کا خاکی بنتے ہیں، خاکے اس کے بنتے ہیں جو خاک سے ہو۔ میرا مصطفیٰ تو نورانی ہے۔ اگر انسانیت کا لبادہ دیا گیا ہے تو وہ اس لیے تاکہ زمانہ دیکھ کر صحابی بن جائے اور عاشق دیکھ کر کے عشق میں اور جلا پیدا کر لے۔ توجہ ہے؟ سوڈان کے لوگوں نے کیا کیا؟ وہاں جا کر ایمبیسی ہی جلا دی، فرانس کی ایمبیسی جلائی اور بتایا کہ ہم اتنی طاقت ابھی اپنے جسم کے اندر رکھتے ہیں، غیرت ایمانی ابھی دلوں میں ہے۔ میں نظام آباد کے سنی مسلمانوں تمہاری ایمانی غیرت کو جھنجھوڑ کر پوچھنا چاہتا ہوں، فرانس میں اگر کوئی میرے سرکار کے خلاف خاکے بناتا ہے، تم نظام آباد کی سرزمین سے بیٹھ کر یہاں پر اپنا احتجاج درج کراتے ہو، تم کہتے ہو نفرت کرتے ہیں، مگر تمہارے نظام آباد میں بدعقیدہ لوگوں کو سچا سمجھنے والے صلح کلی بھی ہے۔ اگر غیرت ایمانی زندہ ہے تو نعتیں چھوڑ دو اور زمانے والوں کو بتاؤ جال ہے عشق مصطفیٰ، روز فضو کرے خدا، جس کو ہو درد کا مزہ نہ سے دوا اٹھائے کیوں۔ وہاں کا احتجاج درج کرانے سے پہلے اپنے پریکٹیکلی احتجاج نظام آباد میں درج کراؤ اور کہو ہماری غیرت ابھی اتنی مردہ نہیں کہ ہم کسی سے بھی ہاتھ ملاتے پھریں، کسی کی بھی شادی میں چلے جائیں، کسی کو بھی اپنا بنا لیں، کسی سے بھی رشتہ جاری جوڑ لیں۔ تمہارے باپ کا مخالف ہے، اس سے تم رشتے نہ جوڑو، رسول پاک کے مخالف سے رشتے جوڑ لو، اس سے جا کر کے ہاتھ ملا لو۔ میں پوچھنا چاہتا ہوں جس ہاتھ کو تم نے کسی بدعقیدہ کے ہاتھ میں دے دیا ہے، قیامت کے دن مدینے والے کے سامنے کیسے بڑھاؤ گے؟ اگر میرے مصطفیٰ نے کہہ دیا چل ہٹ اپنا ہاتھ دور کو کر لے، مصطفیٰ کریم یہ کہہ دے یہ ہاتھ لے کر کے آیا ہے جس ہاتھ کو تو نے غداروں کے ساتھ ملایا تھا، تو بتاؤ کس کے در سے تمہیں امان ملے گی؟ اعلیٰ حضرت تو بتا کر چلے گئے بخدا خدا کا یہی ہے در، نہیں اور کوئی مفر مکر، جو وہاں پہ ہو یہی آ کے ہو، جو یہاں نہیں تو وہاں نہیں۔ توجہ فرماؤ، رسول کریم علیہ السلام کے لیے کہا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، حضرت ابو ہریرہ سرکار کی ذات پاک کا انتخاب کیسے ہوا؟ میرے مصطفیٰ کی جب پیدائش کا وقت قریب آ رہا ہے، پیدائش نہیں بلکہ مصطفیٰ کریم کی مبارک جسد پاک تیار ہونے والا ہے، اللہ نے حضرت جبریل کو بھیجا۔ محبت سے بولو سبحان اللہ۔ جبریل سے کہا جاؤ میں اپنے محبوب کا جسم پاک، ان اللہ طیب لا یقبل الا طیبا، اللہ پاک ہے اور پاک ہی پسند کرتا ہے۔ میں تو کہتا ہوں یہ اشرف علی تھانوی منحوس نے ترجمہ جو کیا کہ سرکار علیہ السلام کو معاذ اللہ کہہ دیا تاکہ اللہ آپ کی اگلی اور پچھلی خطاؤں کو معاف کرے، بولو معاذ اللہ۔ اس بدعقیدہ لوگوں سے پوچھا جائے کہ تو نے یہ حدیث نہیں پڑھی ہے کہ اللہ تعالیٰ خود پاک ہے اور پاک کو پسند کرتا ہے، تو کیا اللہ یہ پسند کرے گا کہ میرا محبوب ایسا ہو جو گناہگار ہو معاذ اللہ؟ جبکہ حضرت حسان نے کہا تھا خلقتا مبرئا من کل عیب کانک قد خلقتا کما تشاء، اے میرے محبوب اللہ نے آپ کو سارے عیبوں سے پاک کیا ہے۔ وہ کمال حسن حضور ہے کہ گمان نفس جہاں نہیں، یہی پھول خار سے دور ہے، یہی شمع ہے کہ دھواں نہیں۔
میرے مصطفیٰ کریم علیہ السلام کے لیے اللہ نے فرمایا جبریل جاؤ اور جا کر کے میرا محبوب جہاں آرام کرے گا آخری آرام، چونکہ انسان جہاں انتقال کر کے دفن کیا جاتا ہے وہی کی مٹی لی جاتی ہے، رسول کریم علیہ السلام کے لیے رب نے جبریل کو بھیجا، کہا جاؤ وہاں سے خاک لے کر کے آؤ، وہاں سے پاکیزہ مٹی لے کر کے آؤ۔ سبحان اللہ، حضرت جبریل آئے ہیں، مگر جبریل اکیلے نہیں آئے ہیں، جنت الفردوس کے فرشتوں کو لے کر کے آئے ہیں۔ دیکھو تو صحیح کتنی پاکیزہ ذات ہے میرے مصطفیٰ کی، آئے ہمارے اور تمہارے لیے فرشتے آئے مگر جنت الفردوس کے نہ آئے، مگر مصطفیٰ کریم کی خاک پاک کے لیے جنت الفردوس کے فرشتے آئے ہیں۔ مٹی لائی گئی ہے اور لا کر رب کی بارگاہ میں پیش کر دی گئی۔ جب رب کی بارگاہ میں پیش کی گئی تو روایت میں آتا ہے رب قدیر نے حکم دیا فَعُجِنَتْ بِمَاءِ التَّسْنِيمِ فِي بَعِينِ الْجَنَّةِ، جنت کے اندر جو پاکیزہ نہر ہے اس نہر کے اندر جو مائے تسنیم ہے، جس کو آب تسنیم کہا جاتا ہے، جس کو تسنیم کا پانی کہا جاتا ہے، اس پانی سے گوندی جا رہی ہے۔ سبحان اللہ، جو اس پانی سے گوندی جاتی ہے، اور خالی گوندی ہی نہیں جاتی، فرماتے روایت میں آتا ہے حتی سارت کالدرۃ البیضاء بہا نور عظیم، کہا وہ اتنی گوندی گئی مائے معین، مائے تسنیم سے، تسنیم کے پانی سے جنتی چشمے کے اندر اتنی گوندی گئی، اتنی گوندی گئی کہ وہ چمکتے ہوئے موتی کی طرح ہو گئی۔ سبحان اللہ، اور خالی موتی ہی نہیں، بہا نور عظیم، اس میں بڑی چمک بھی تھی۔ انشاءاللہ میں آخری دن حدیث نور سناؤں گا تب آپ کو سمجھ میں آئے گا میرے مصطفیٰ کے نور کا صدقہ کیا کیا ہے۔ یہ مجھے پسینہ آ رہا ہے کہ نہیں آ رہا ہے؟ بولو آ رہا ہے۔ یہ تو مجھ غلام کا پسینہ ہے، لیکن نبیوں کے امام کے نور کو جو پسینہ آیا تھا اس نے اللہ رب العزت نے اس پسینے سے کیا کیا پیدا کیا تھا، انشاءاللہ اس دن سناؤں گا۔ چونکہ میں نے اپنے ٹاپک منتخب کر رکھے ہیں، ایک ہی شہر میں کرنا ہے، کل کو جا کر کوئی یہ نہ کہے کہ حضرت ایک ہی موضوع پر بول کر چلے گئے۔ میں یہ بھی تو بتا دوں الحمدللہ جب ہم غلاموں کا عالم یہ ہے تو نبیوں کے امام کا عالم کیا ہوگا؟ جب ہم غلاموں کا عالم یہ ہے تو ہمارے علماء کا عالم کیا ہوگا؟ جن کو علماء ربانی کہا جاتا ہے ان کا عالم کیا ہوگا؟ یہ سب میرے مصطفیٰ کا صدقہ ہے، سب ہمارے بزرگوں کا صدقہ ہے۔ توجہ فرمائیے گا، الحمدللہ سرکار علیہ السلام کی اس مبارک خاک کو، اس مبارک اور پاکیزہ مٹی کو کیا کیا جاتا ہے؟ فَوْجِنَتْ بِمَاءِ التَّسْنِيمِ فِي مَعِينِ الْجَنَّةِ، جنت کے چشمے کے اندر آب تسنیم سے گوندا جاتا ہے، حتی سارت کالدرۃ البیضاء بہا نور عظیم، وہ ایک چمکدار موتی ہو جاتا ہے جس کے اندر چوشنی چمک رہی ہوتی ہے۔ اب اسی پر بس نہیں ہوتا، اس لیے کہ محبوب آنے والا ہے، اس لیے کہ آمنہ کا لال آنے والا ہے، اس لیے کہ کائنات کا مالک و مختار آنے والا ہے، جس کے لیے تورات میں اعلان ہوا تھا عبدی احمد المختارو، میرا بندہ احمد ہے، اور وہ بے پایا نہیں، وہ بے سہارا نہیں ہے، بلکہ خود سہارا بھی رکھتا ہے، پاور بھی رکھتا ہے، شکتی بھی رکھتا ہے، اور زمانے والوں کو سہارا دینے آ رہا ہے۔ اس کے بعد فرمایا رب کا حکم ہوا ثم طافت بها الملائکہ، بولو سبحان اللہ۔ توجہ ہے؟ کسی کونے میں توجہ ختم تو نہیں ہوئی، ہر ایک کونے سے آواز آنا چاہیے، اس لیے کہ آپ اس محفل میں کسی بھی کونے میں وہ بیٹھ جائیں فقط قصد روضۃ من ریاض الجنہ، تو اس پر حضرت سری سختی کا یہ قول صادق آئے گا کہ وہ جنت کی کیاری کا ارادہ کیے ہوئے ہیں۔ توجہ ہے؟ فرمایا سنو ثم طافت بها الملائکہ، فرشتے اس مٹی کو لے کر گھومے، نظام آباد میں نہیں، کسی ایک آباد میں نہیں، سارے آبادوں میں گھومے تھے، حول العرش والکرسی والسماوات والارض حتی عرفته الملائکہ، حتی عرفته الملائکہ۔ فرمایا سنو مائے تسنیم سے اس کو گوندا بھی جا رہا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ وہ چمکتا ہوا موتی بھی ہو گیا ہے، نور ہی نور پھوٹ رہا ہے، فرشتے لے کر گھوم رہے ہیں۔ کہاں گھومے؟ کہا عرش کے چاروں طرف چکر لگایا، یعنی عرش کے فرشتوں کو بتایا جا رہا ہے، کرسی کے فرشتوں کو بتایا جا رہا ہے، آسمانوں میں سیر کرائی جا رہی ہے، زمین میں سیر کرائی جا رہی ہے۔ راوی کہتے ہیں حتی عرفته الملائکہ، یہاں تک کہ اس پاکیزہ مٹی کو سارے فرشتوں نے پہچان لیا، یہ وہی مٹی ہے جس سے مدینے کے تاجدار کو پیدا کیا جائے گا۔ جو ہے ذات ہوئی، اونچا بولو ذات ہوئی،
بس اسی کو پڑھے، ذات ہوئی۔ آگے بڑھو۔ میرے سرکار فرماتے ہیں کتنی پاکیزہ ذات ہے میرے نبی کی۔ حضرت بلال حبشی، حضرت جبریل امین کی میں سند دے دیتا ہوں، دلیل دے دیتا ہوں، اگر آپ سستی کا شکار نہ ہوئے ہوں تو گفتگو ختم کر دوں؟ بولیے۔ مجھے منانے کے لیے نہیں، مدینے والے کو منانے کے لیے بولیے۔ حضرت بلال حبشی فرماتے ہیں قلبت مشارق الارض و مغاربها لم ارى رجلا افضل من النبی من محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ حضرت بلال حبشی کہتے ہیں میں تو وہ ہوں جو حضرت آدم سے لے کے مصطفیٰ کے زمانے تک ہر نبی کے پاس آتا رہا۔ میں نے مشرق کی خاک کو چھانا ہے، میں نے مغرب کی خاک کو چھانا ہے، ایسٹ ویسٹ کو دیکھا ہے، نارتھ کو دیکھا ہے، اور سارے مقامات کو میں دیکھ کر کے آیا ہوں۔ آسمانوں کی سیر میں نے کی ہے، زمینوں کی سیر میں نے کی ہے۔ ہم نے کہا بلا حضرت جبریل تم بتاؤ، فیصلہ کن بات دو، ڈیٹیل کے ساتھ بتا دو، ایک جملے میں بتا دو اگر ڈیٹیل آ سکتی ہے تو۔ فرمایا سنو، لم ارى رجلا افضل من محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، کہا میں نے مصطفیٰ سے بہتر کسی کو نہیں پایا ہے، مصطفیٰ سے افضل کسی کو نہیں پایا ہے۔ سارے نبیوں کے سردار یہی بنا کر بھیجے گئے، بریلی کا امام یہی تو نظریہ دیتا ہے، یہی بولے سدرہ والے چمن جہاں کے تھالے سبھی میں نے چھان ڈالے، تیرے پائے کا نہ پایا، تجھے یک نے یک بنایا، تجھے یک نے یک بنایا۔ مصطفیٰ ذات یکتا، یک نے جس کو یک بنایا، اے ہے سبحان اللہ۔ سرکار علیہ السلام کی ذات ہوئی، بولتے رہیے ذات ہوئی۔ آپ میں سے یہاں جتنے لوگ بیٹھے ہیں سب جانتے ہیں ہمارا خاندان کتنا بھی اچھا ہو مگر کہیں نہ کہیں سے کچھ کمی ہوگی، مگر چونکہ اللہ نے اپنے محبوب کو دنیا میں بھیجنا تھا، اس لیے خاندان بھی ایسا منتخب کیا جو سارے خاندانوں سے افضل ہے۔ اور یہ میں نہیں کہتا، میرے مصطفیٰ فرماتے ہیں ان اللہ اصطفیٰ من ولد ابراہیم اسماعیل واصطفیٰ من بنی اسماعیل کنانہ واصطفیٰ من بنی کنانہ قریشا واصطفیٰ من قریش بنی ہاشم واصطفانی من بنی ہاشم۔ سرکار فرماتے ہیں جب انتخاب کی بات آئی تو چونکہ ذات ہوئی انتخاب، میرے مصطفیٰ کی ذات منتخب کی جا رہی ہے۔ اللہ نے مصطفیٰ کو حبیب بنایا ہے تو حبیب کو جب بھیجنا ہے تو اس کے ارد گرد والے، اس کے خاندان والے بھی پیارے ہیں نا، اس لیے پاکیزہ کو بھیجا جائے گا۔ سرکار فرماتے ہیں انتخاب کی بات آئی تو حضرت ابراہیم کی اولاد میں سے اللہ نے اسماعیل علیہ السلام کو چن لیا ہے، اسماعیل کی اولاد میں سے کنانہ کو چن لیا ہے، کنانہ کی اولاد سے قریش کو چنا ہے، قریش کی اولاد سے بنی ہاشم کو چنا۔ سارے خاندانوں کو لے لیجئے، دنیا کے سارے خاندانوں میں سب سے افضل خاندان میرے مصطفیٰ کا خاندان بنی ہاشم ہے، مگر مصطفیٰ فرماتے ہیں بنی ہاشم جو ساری کائنات میں سب سے افضل خاندان ہے، اس میں بھی سب سے بہتر مصطفیٰ کریم علیہ السلام ہے۔ مصطفیٰ کو اللہ نے سب سے بہتر بنایا ہے۔ سرکار ایک حدیث میں فرماتے ہیں فَلَمْ أَزَلْ خِيَارًا مِّن خِيَار، لوگوں میں اچھوں سے اچھوں میں آتا رہا۔ خیار خیر کی جمع ہے، خیر کہتے ہیں ایک ہوتا ہے گڈ، ایک ہوتا ہے بیسٹ، ایک ہوتا ہے بیٹر، یہ تو ہوتے ہیں نا جو ہائی ڈگری ہوتی ہے، سپر پاور ڈگری جو رہتی ہے۔ میرے مصطفیٰ کریم علیہ السلام نے اسی لفظ کا استعمال کیا، خیر، سب سے بہتر۔ قرآن کہتا ہے الذی یراک حین تقوم وتقلبک فی الساجدین۔ میں سرکار کے ماں باپ پر گفتگو نہیں کرتا، بس ایک آیت پڑھ کے 19ویں پارے کی جا رہا ہوں۔ اور میں آپ کو بتا دوں یہ بدعقیدہ جو کہتے ہیں معاذ اللہ سرکار کے ماں باپ ایمان والے نہیں تھے، بولو معاذ اللہ معاذ اللہ۔ اس بدعقیدہ قوم کو کہہ دو اگر تو سرکار کے ماں باپ کا انکار کرتا ہے تو قرآن کی تفسیر کا انکار کرے گا، قرآن کی آیت کریمہ پر اپنے اعتراض سے حملہ کر رہا ہے۔ قرآن کہہ رہا الذی یراک حین تقوم فتوکل علی العزیز الرحیم۔ اے محبوب ذرا اس رب پر آپ بھروسہ کیجئے جو قلب والا بھی ہے، رحم فرمانے والا بھی ہے۔ پھر اس کی خوبی کیا ہے؟ الذی یراک حین تقوم، میرے محبوب اس رب پر بھروسہ کیجئے جو آپ کو دیکھتا تھا جب آپ قیام کرتے تھے۔ نماز میں قیام ہوتا ہی نہیں ہوتا ہے؟ تو کہا کہ جب آپ کھڑے ہوتے تھے نماز میں تو اللہ تعالیٰ آپ کو دیکھتا تھا، وَتَقَلُّبَكَ فِي السَّاجِدِينَ، اور جب آپ سجدہ کرنے والوں میں گردش کرتے تھے، الٹ پلٹ آپ گردش کرتے تھے، انقلاب کرتے تھے، کروٹیں بدلتے
تھے اللہ آپ کو اس وقت بھی دیکھتا تھا. ہم نے کہا سرکار علیہ السلام تو دنیا میں آئے نہیں ہے تو قیام کا مطلب کیا ہے؟ سرکار تو دنیا میں آئی نہیں ہے تو سجدے کا مطلب کیا ہے؟ مفسرین اکرام نے فرمایا مطلب یہ ہے کہ مصطفیٰ کریم کے باپ دادا جو سرکار سے پہلے آئے, میرے مصطفیٰ کا نور ان میں منتقل ہوتا گیا. حضرت آدم سے نور شیش میں آیا, شیش نے اللہ کے لیے سجدہ کیا, وہ نور بھی سجدے میں چلا گیا. شیش کی پشت میں تھا, جب پشت سجدے میں گئی تو نور نے بھی سجدہ کر لیا ہے. سرکار کے والد آقا کریم علیہ السلام کے جو باپ تو بعد میں آتے رہے, حضرت شیش سے منتقل ہو کر کے دیگر نبیوں تک آیا, حضرت ابراہیم تک آیا, حضرت اسماعیل تک آیا, اور سنے حضرت عبداللہ تک آیا. کیا فرمایا گیا کہ سنو ہینا تقلبک و تقلبک فی الساجدین, تم سجدہ کرنے والوں میں جب کروٹیں بدل رہے تھے تب بھی اللہ دیکھ رہا تھا. تو اس سے پتا چلا کہ سرکار کا نور جن جن لوگوں میں رہا ہے سب کو اللہ نے ایمان ہی نہیں ایمان کے ساتھ عبادت کی توفیق بھی عطا فرمائی. ذات ہوئی انتخاب, ذات ہوئی انتخاب. اونچا بولو, ذات ہوئی. سید صاحب موبائل کی طرف بار بار توجہ جا رہی ہے. ارے آپ لوگوں کا صدقہ ہی تو ہم کھا رہے ہیں, سادات ہی کا تو صدقہ ہے. ایک حدیث میں نے پڑھا کہ سادات جو ہے وہ آسمان کی طرح ہے. دنیا والوں پر جیسے آسمان سے بارش اترتی ہے نا تو ہمارے کھیتوں میں ہریالی آ جاتی ہے, ایسی ان سیدوں پر, سیدوں کا صدقہ جب ہم دنیا والوں کو ملتا ہے تو الحمدللہ ہم کھا دیتے ہیں. اور میں کہتا ہوں کسی سید کو کوئی تحفہ دو تو احسان نہ جتانا, اور دل میں مت سوچنا کہ میں نے سید صاحب کو تحفہ دیا ہے, بلکہ دل میں یہ سوچنا کہ ان سادات کا صدقہ جو ملا تھا اسی کو گفٹ کی شکل میں واپس کر دیا. سادات کا بہت بڑا مقام ہے, مگر کوئی اگر ڈپلیکیٹ ہو تو اس سے ہمارا کچھ لینا دینا نہیں. اور یہ بھی ساتھ میں رکھیے گا کہ اگر کوئی سید کہلا رہا ہے اور مصطفیٰ کا گستاخ ہو جائے تو یہ نہیں کہہ رہے بھئی سید صاحب ہے ہم کیا بتائیں مسئلہ. گستاخ رسول کا رشتہ اللہ کے رسول سے کٹ جاتا ہے, سمجھ گئے. مگر اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں لا اکادو, حضرت فرماتے ہیں اکادو ان اجزما, میرا زن یقین کے درجے تک پہنچا ہوا ہے کہ جو حسبی نسبی سید ہوگا اللہ اس کو کفر سے بچا کر ایمان ہی پر موت دے گا. توجہ ہے آپ کی, تھکے تو نہیں ہے. مصطفیٰ کریم علیہ السلام کے لیے ذات ہوئی, ذات ہوئی. سرکار علیہ السلام کے لیے خاندان بھی بڑا پیارا ہے, میرے مصطفیٰ کی اولاد بھی, میرے مصطفیٰ کے یار غار بھی. ابھی سنا تھا نا پڑوسی ملک میں ایک بدعقیدہ آصف علوی نے حضرت ابو بکر کی شان میں گستاخی کی تھی. بولو معاذ اللہ معاذ اللہ. ہمیں اعلیٰ حضرت تو کہہ کر چلے گئے نا, آپ نے کیا کہا؟ محبوب رب عرش ہے اس سبز قبے میں, پہلو میں جلوہ گاہ عتیق و عمر کی ہے. نصیر نے کہا, پیر نصیر الدین شاہ نصیر نے کہا تھا نام آتے ہی ابو بکر و عمر کا لب پر تو بھی کرتا ہے وہ پہلو میں سلائے ہوئے ہیں. کون ابو بکر ہے؟ سرکار کا انتخاب ہوا ہے تو یار بھی بڑے پیارے رکھے گئے ہیں. کیسے یار غار ہے؟ وہ ابو بکر صدیق اکبر ہے کہ جن کو اللہ نے ہمیشہ کفر سے محفوظ رکھا ہے. ابھی آپ نے کلمہ نہیں پڑھا تھا مگر اس کے باوجود بھی اعلیٰ حضرت فتاوی رضویہ میں تحریر فرماتے ہیں آپ 4 سال کی عمر تھی, آپ کے باپ آپ کو بت خانے میں لے گئے. حضرت ابراہیم نے بتوں کو توڑا تھا. آج ابو بکر صدیق اکبر 4 سال کی عمر میں حضرت ابراہیم کی سنت کو زندہ کر رہے ہیں. فرمایا جب پہنچے باپ نے کہا ہاذہی آلہتک الشم العلا فاسجد لہا. شاید بھائی آپ شہادت کا ثبوت نہیں دے رہے, کل بھی آپ کی شہادت چھوٹ گئی تھی, آج بھی آپ کی شہادت چھوٹ رہی ہے. یہ تو آپ کا گھر ہے, مہمان کو تو جاگنا ہوگا یا میزبان کو بھی جاگنا ہوگا؟ اچھا دونوں کو جاگنا ہے. توجہ ہے آپ کی, محبت سے بولیے سبحان اللہ. کیا فرمایا؟ کہا کہ یہ تمہارے بلند و بالا معبود ہیں, فسجد لہا, اے ابو بکر ان کے لیے سجدہ کرو. چھوٹے سے تھے حضرت ابو بکر, 4 سال کے. باپ کسی چیز کے لیے باہر چلے گئے, حضرت ابو بکر نے فرمایا انی جائے فاطمنی, میں بھوکا ہوں مجھے کھانا کھلا. اعلیٰ حضرت کا ایک جملہ ہے, بولے بت ہی بنا رہا. بولو اعلیٰ حضرت نے کیا کہا؟ بت ہی بنا رہا. بت تو بت تھا, بت ہی بنا رہا. اعلیٰ حضرت امام اہل سنت فرماتے ہیں وہ کچھ نہیں بولا. حضرت ابو بکر صدیق اکبر نے کہا انی عارن فکسنی, میں ننگا ہوں مجھے کپڑے پہنا. بت ہی بنا رہا. ایک پتھر لیا,
لے کر کے فرمایا ان کنتا الہن فمنا نفسک، اگر تو سچا معبود ہے تو اب ابو بکر کے جلال سے بچ کر دکھا۔ 4 سال کی عمر ہے، حضرت ابراہیم کی سنت پر عمل ہو رہا ہے۔ ہم نے کہا کمینے تو کہہ کس کو رہا ہے؟ لفظ کافر کا استعمال کیا تھا منحوس نے۔ ہم نے کہا اگر تو ہندوستان کی سرزمین پر ہوتا ہم تجھے بتاتے تو بول کس کے لیے رہا ہے۔ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت کے دیوانوں، مگر ابو بکر نے ایسا اس کو مزہ چکھایا ہے اور مصطفیٰ کے در سے ایسی لعنت پڑی ہے کہ اپنا ہی ملک چھوڑ کے بھاگ گیا ہے۔ سنی تو الحمدللہ ہر جگہ ہے۔ اللہ سلامت رکھے ہمارے ڈاکٹر آصف اشرف جلالی صاحب کو، اللہ کرے وہ جلدی رہا ہو جائے۔ توجہ ہے، مسلک اعلیٰ حضرت کا بے باک مغلق اگر میں نے پڑوسی ملک میں دیکھا ہے تو وہ دیکھا ہے۔ اتنا یاد رکھیے گا جو مسئلہ سیدہ کائنات چلا تھا بریلی شریف سے، الحمدللہ میرے مرشد زادے نے مجھے آگے کر دیا اور کہا بات کیجئے۔ الحمدللہ وہاں کے 3 سے 4 علماء سے بات چیت ہوئی، سید مظفر شاہ صاحب، کوکم نورانی صاحب، ڈاکٹر آصف اشرف جلالی سے بات چیت نہیں ہوئی مگر پیغام ان تک پہنچایا گیا۔ مصروف بہت زیادہ تھے، اور ایک منحوس جس کو حنیف قریشی کہا جاتا ہے، میں لفظ منحوس بول رہا ہوں اور یہ میرا جملہ بالکل صحیح ہے، یہ اندر سے رافضیوں سے ملا ہوا مولوی ہے۔ 1.25 گھنٹہ اس سے میری بات ہوئی تھی۔ اس نے کہا تھا مرکز سے مجھے کسی کا نمبر چاہیے۔ آپ جانتے ہیں رفیق بھائی ممبئی ناتخا جو ہیں، انہوں نے حضرت کے پاس فون کیا، حضرت نے 3 نام لیے، مفتی محمود اختر، مفتی شمشاد صاحب قبلہ اور میرا نام، اور کہا ان میں سے کسی ایک کا نمبر دے دو۔ اتفاق کی بات کہ میرے ہی پاس اس نے نمبر دے دیا اور میرا نمبر دیا، تو تھوڑی دیر کے بعد فون آیا۔ جب میرا فون کال پر آیا تو میں نے فون ریسیو نہیں کیا، واٹس ایپ پر آیا تو ریسیو کیا۔ ریسیو کرنے کے بعد میں نے بات چیت کی ڈاکٹر آصف اشرف جلالی کے مسئلے پر۔ الحمدللہ 1 مہینے تک مسلسل میں نے مسئلہ فدق پر جو کتابیں تھیں رات میں بھی پڑھتا تھا، دن میں بھی پڑھتا تھا، اس لیے کہ مجھے معلوم تھا مسلک اعلیٰ حضرت پر لوگ اعتماد کرتے ہیں، بریلی کو اپنا مرکز جانتے ہیں، اگر کل بات آئے گی تو جواب دینے کی ضرورت پڑے گی، اس لیے تیاری پہلے ہی کر لو تاکہ زمانے کو پتہ چل جائے بریلی نہ کل ہتھیار سے خالی تھا نہ آج ہتھیار سے خالی ہے۔ اتنا یاد رکھیے گا اس مسئلے میں نے اپنے مرشد زادی کی علمی وقار اور حیثیت کو دیکھا۔ لوگ کہتے ہیں عالم نہیں ہے، میں کہوں گا اگر تم جیسے عالموں کی بات ہے تو چلو میرے ساتھ، ٹکٹ میرا رہے گا، مرشد زادی کے پاس صرف 1 گھنٹہ بیٹھ کر علمی گفتگو کر کے دکھا دو۔ میں خود کبھی کبھی حضرت سے فتاوی رضویہ کے رسائل میں یہ مسئلہ کس میں ملے گا، کبھی کبھی عقائد کی بات آتی ہے تو خود پوچھنے جاتا ہوں۔ ابھی جلدی کی بات تھی، میں نے کہا یہ اعلیٰ حضرت نے جو لکھا ہے نا غیر مقلدوں کے رد میں اور احکام بیعت کے سلسلے میں، نقاء السلافہ فی احکام البیعۃ والخلافہ، یہ رسالہ مجھے بہت پہلے مرشد زادے نے دکھایا تھا۔ کہنے لگے، میں نے کہا حضرت وہ جو آپ نے عبارت دکھائی تھی ایک بار، تو اس میں یہ لکھا تھا کہ آج کے دور کی عوام جو ہے ان کے لیے لازم ہے کہ وہ اپنے زمانے کے علماء کی باتوں کو مانے۔ آج کے دور میں اگر کوئی یہ سوچے میں آج کے زمانے کے کسی عالم کو نہیں مانتا، مجھے تو ڈائریکٹ فتاوی رضویہ سے پڑھنا ہے، اعلیٰ حضرت کے اس قول کے مطابق، کہا وہ بھی گمراہ ہو جائے گا، اس لیے کہ فتاوی رضویہ سمجھنے اور سمجھانے کے لیے علماء کی ضرورت پڑتی ہے۔ وَفَوْقَ كُلِّ ذِي عِلْمٍ عَلِيمٍ، ہر علم والے سے اوپر ایک علم والا ہوتا ہے۔ میں نے کہا حضرت وہ کتاب کا نام کیا ہے؟ تو ڈائریکٹ مجھ سے کہا نقاء السلافہ فی احکام البیعۃ والخلافہ، اور کہا اتنا ہی نہیں، فوراً کہا میرا موبائل لے کر کے آؤ، ایک بچے کو اندر بھیجا اور کہا میرا ٹیبلیٹ بھی لے کر کے آؤ، وہ لے کر کے آئے، خود اپنے کتاب کو سرچ کرتے رہے، رسالہ نکالا اور میرے واٹس ایپ
پر بھیج دیا، اب بھی میرے واٹس ایپ پر موجود ہے وہ رسالہ، اور اس کے بعد 20 صفحے پر وہ مشتمل ہے۔ جب میں 2-4 دن کے بعد ملنے گیا تو کہا آپ نے رسالہ پڑھا تھا؟ شیر کے بچے کو شکار کرنا سکھایا نہیں جاتا، یہ تاج الشریعہ کی بارگاہ کا شعر ہے، جس نے میبزی، حمداللہ، مسلم، یہ وہ کتابیں ہیں جن کو پڑھنے کے لیے عقل چاہیے اور پڑھانے کے لیے انسان کو 1 کلو عقل چاہیے، تب جا کر کے انسان اس کو پڑھاتا ہے۔ خود کہا کہ میں نے یہ کتابیں کسی اور مولوی سے نہیں، اپنے مرشد تاج الشریعہ سے پڑھی ہے۔ اعلیٰ حضرت نے سب سے پہلا فتویٰ لکھا تھا رضاعت پر، علامہ نقی علی خان نے فاتحہ دلوائی تھی، حضور عزت میاں صاحب قبلہ نے پہلا فتویٰ رضاعت پر لکھا ہے، فاتحہ تاج الشریعہ نے دلوائی ہے۔ سمجھ گئے آپ؟ بس آگے بڑھیے، بات کیا چل رہی تھی، بھولے تو نہیں ہے؟ بولیے کیا بات کر رہا تھا میں؟ وہ بات ہو گئی، سوا گھنٹہ میری گفتگو ہوئی، میں نے کہا ٹھیک ہے، وہ ایک پوری عبارت تھی اعلیٰ حضرت کی فتاوی رضویہ کی، وہ آپ نہیں سمجھیں گے، امکان، دوام، استمرار، یہ چیزیں آپ کو سمجھ میں نہیں آئیں گی، وہ سمجھانا بھی نہیں چاہتا میں۔ بہرحال اتنا سمجھیے گا کہ آج جو وہاں 2 گروپ ہیں، ڈاکٹر آصف اشرف جلالی الحمدللہ مسلکی اعلیٰ حضرت کا سچا ترجمان ہے، اور سیدائے دیکھیے مراد جب بتا دی جائے تو پھر فتوے نہیں لگتے۔ سرکار حضور محدث کبیر نے جب پورا موقف رکھ دیا ہے تو مجھے گفتگو کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے، اور خطا اجتہادی کوئی گناہ نہیں ہے، یہ تو ثواب کا کام ہے۔ اور اس پر پوری تفصیل میں نے ایک ہی جملہ بولا، میں نے کہا میں نے ہندوستان میں تمہارے خلاف تقریر کی ہے اور کرتا رہوں گا، اس لیے کہ تم نے امیر معاویہ کے خلاف ڈرائیور والی مثال دی تھی، تو کہنے لگا میں سمجھانا یہ چاہ رہا تھا اگر کوئی ڈرائیور سے میری نسبت کرے تو اس میں میرا وقار نہیں ہوگا۔ میں نے کہا آپ چپ جائیے اور مجھے یہ بتائیے کہ جب ڈرائیور کی طرف تمہاری نسبت ہو، تمہارا وقار نہیں رہتا تو صحابی رسول کا وقار کیسے ہوگا؟ یہ توہین مصطفیٰ ہے۔ اور میں نے کہا علامہ شہاب الدین خفاجی نے نسیم الریاض میں لکھا ہے، میں یکون یطعنُ فی معاویہ فذاک کلب من کلاب الحاویہ، جو امیر معاویہ کے خلاف بھونکتا ہے وہ انسانی شکل میں جہنم کا کتا ہے۔ ہندوستان میں رافضیت بڑی تیزی سے پھیل رہی ہے، معاف کیجئے گا جملہ سچا ہے، کڑوا ہے، مگر کڑوے گھونٹ پی کر کے بیماریاں دور ہوتی ہیں۔ جس کو شوگر کی بیماری ہوتی ہے اس کو دوائی کڑوی پلائی جاتی ہے، توجہ فرمائیے گا، اس لیے اس دور سے بچ کے رکھیے۔ حضرت امیر معاویہ بھی ہمارے سر کا تاج ہیں، اور مولا کائنات تو ہمارے دلوں کی دھڑکن ہے۔ حضرت مولا کائنات کا مرتبہ اتنا اونچا، ان سے کم درجہ، مگر وہ کم کیا، یہاں تو کمی بھی بہت ہوا کرتی ہے، سمجھانے کے لیے کہہ دیا ہے، لیکن انشاءاللہ جب گفتگو ہوگی تو بتاؤں گا۔ آگے بڑھیے، رسول کریم علیہ السلام کے دیوانوں، ذات ہوئی انتخاب کی بات چل رہی تھی۔ سرکار علیہ السلام کے لیے اللہ نے حضرت ابو بکر کو چن لیا کہ یہ یار غار بنیں گے، سارے نبیوں کے بعد سب سے بڑا مرتبہ ابو بکر کا ہوگا۔ حضرت ابو بکر صدیق اکبر نے پتھر لیا، فرمایا ان کنت الہن فمنا نفسک، اگر بچ سکتا ہے تو بچ کے دکھا۔ پتھر مارا، بت نیچے آ کر گر گیا، جب گرا تو حضرت ابو قحافہ آ گئے جو ابھی مسلمان نہیں ہوئے تھے، آنے کے بعد دیکھا، کہا ارے بیٹا یہ کیا کیا؟ آپ کو پکڑا اور لے کر کے آپ کی ماں جن کا نام ہی ام الخیر تھا ان کے پاس لے گیا اور کہا تمہارے بیٹے نے آج عجیب و غریب واقعہ کیا ہے۔ کہا کیا ہوا؟ کہا اس نے بت کو توڑ دیا ہے۔ آپ نے کہا آپ کی بیوی نے، حضرت ابو بکر کی ماں نے کہا خبردار اس بچے سے کچھ مت کہنا، خبردار اس بچے سے کچھ مت کہنا۔ کہا کیا معاملہ ہے؟ کہا جب یہ بچہ پیدا ہو گیا تھا نا، ابھی یہ پیدا ہوا تھا تو میرے کانوں سے ایک آواز ٹکرائی تھی، یا امۃ اللہ علی التحقیق ابشری بالولد العتیق اسمہ فی السماء صدیق ولی محمد صاحب و رفیق۔ کوئی کہنے والا کہہ رہا تھا اے اللہ کی بندی، اے اللہ کی سچی بندی، خوش ہو جا، اللہ نے تجھے ایسا بچہ عطا کیا ہے جس کو اللہ نے جنتی بنا دیا ہے۔ اور کہا سن، اسمہ فی السماء صدیق، اس کا نام آسمان میں صدیق ہے۔ اور سب سے بڑے مزے کی بات، ولی محمد صاحب و رفیق، کہا یہ کوئی اور نہیں ہے،
یہ میرے محمد عربی کا دوست ہوگا اور یار غار ہوگا. سمجھ گئے؟ قرآن نے کہا نا وَثَانِيَ اثْنَيْنِ إِذْ هُمَا فِي الْغَارِ، دو میں سے ایک کہ جب وہ غار میں تھے تو ایک نے اپنے دوسرے سے کہا، صاحب سے کہا. صاحب صحابی کو کہتے ہیں. قرآن نے حضرت ابو بکر کی صحابیت کی شہادت دے دی ہے. تو میں نے ایک شعر میں عرض کیا ہے، آیہ اثنین تم سے کہہ رہی ہے مومنو. بولو محبت سے، آیہ اثنین تم سے کہہ رہی ہے مومنو، آیہ اثنین تم سے کہہ رہی ہے مومنو، یار غار مصطفیٰ صدیق ہیں، صدیق ہیں. سرکار علیہ السلام کے انتخاب کی بات ہے تو خاندان کے ساتھ اولاد داماد کیسے رکھے. میرے نبی علیہ السلام فرماتے لیلۃ اسری بی رأیت علی باب الجنۃ مکتوبا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ علی حب اللہ الحسن والحسین صفۃ اللہ وفاطمہ خیرۃ اللہ وعلی باغضہم لعنۃ اللہ. سرکار علیہ السلام کے دیوانوں، ہمارا مزاج کیا ہے ذرا توجہ فرمائیے گا. سرکار فرماتے معراج کی رات تھی، میں نے جنت کے دروازے پر لکھا ہوا دیکھا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، اللہ کا نام ہے، مصطفیٰ کا نام ہے. جنت کے دروازے پر لکھا ہے علی حب اللہ، علی اللہ کا محبوب ہے، سبحان اللہ. آگے لکھا ہے الحسن والحسین صفۃ اللہ، حسن و حسین اللہ کے چنیدہ پسندیدہ بندے ہیں. لکھا ہے وفاطمہ تو خیرۃ اللہ، اور فاطمہ الزہرا اللہ کی پسندیدہ بندی ہے. وعلی باغضہم لعنۃ اللہ، اور ان سے نفرت کرنے والے پر اللہ کی لعنت. اعلیٰ حضرت امام اہل سنت نے سنیوں یہی تو ذہن دیا ہے، اہل سنت کا ہے بیڑا پار. بولیے بولیے بولیے، اہل سنت کا ہے بیڑا پار، اصحاب حضور نجم ہے اور ناؤ ہے عطرت رسول اللہ کی. میرے مصطفیٰ کریم علیہ السلام کی ذات پر اگر بولوں تو کہاں میری بسات کہاں. اے رضا خود صاحب قرائے مداح حضور، تجھ سے پھر ممکن ہے کب مدحت رسول اللہ کی. بس ایک بات سن لیجیے آپ، اعلیٰ حضرت امام اہل سنت کہتے ہیں وہ زبان جس کو سب کن کی کنجی کہیں اس کی نافذ حکومت پہ لاکھوں سلام. ایک کنجی کیسی کنجی؟ میری سرکار کے زبان سے جو جملہ نکلتا تھا وہی خداوندی ہوتا تھا. میرے سرکار علیہ السلام کی بیوی حبیب خدا حضرت ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا تشریف فرمائے. فرماتی ہے میں نے کیا دیکھا، میرے ابا جان حضرت ابو بکر آ گئے اور آئے. فرمایا میں گھر میں تھی، صحابہ اکرام مسجد کے صحن میں تھے. اب کوئی کہہ سکتا ہے یار صحن میں تھے تو کیا پردہ نہیں تھا؟ تو آپ نے فرمایا وَالسِّتْرُ بَيْنِي وَبَيْنَهُمْ، میرے اور ان کے درمیان پردہ حائل تھا، مگر مجھے نظر آیا اِذْ اقبل ابو بکرین، میرے باپ ابو بکر آ گئے. وہ زبان جس کو سب کن کی کنجی کا ہے، اس پر توجہ فرمائیے گا. اعلیٰ حضرت امام اہل سنت نے حدیث و قرآن کی ترجمانی کی ہے. فرماتے ہیں سرکار جب آئے نا، حضرت ابو بکر صدیق اکبر آئے تو سرکار نے فرمایا من سرہ ان ینظر الی عتیق من النار، جس کو یہ اچھا لگے کہ وہ اس زمین پر کسی جنتی کا چہرہ دیکھے تو وہ میرے ابو بکر کا چہرہ دیکھ لے. بس زبان سے کہہ دیا ابو بکر جنتی ہو گئے. وہ زبان جس کو سب کن کی کنجی کہے وہی زبان مصطفیٰ ہے. جب کھلتی تھی تو خیر میں کھلا کرتی تھی. مگر میرے نبی کے امتیوں، تم تو بتاؤ گلی چوراہوں پہ ہماری زبانوں سے ہمارے گھر کے رشتہ دار محفوظ نہیں ہے، ہمارا پڑوسی محفوظ نہیں ہے. ہم کسی زبان سے اگر کسی نے کوئی جرم کر لیا ہے تو ہم چوراہوں پر بیٹھ کر اس کا چرچا کرتے ہیں. کیا تم نے مصطفیٰ کریم علیہ السلام کی یہ حدیث نہیں سنی؟ سرکار فرماتے ہیں من ستر اخاہ المسلم سترہ اللہ فی الدنیا والآخرہ، اگر کوئی دنیا میں اپنے بھائی کے عیب پر پردہ ڈال دے گا، اللہ دنیا اور آخرت میں اس کے عیبوں پر پردہ ڈال دے گا. میرے مصطفیٰ کریم فرماتے ہیں المسلم من سلم المسلمون من لسانہ و یدہ، ارے مسلمان تو وہ
ہوتا ہے جس کی زبان سے پڑوسی محفوظ رہے، جس کے ہاتھ سے مسلمان محفوظ رہے، جس کی زبان سے مسلمان محفوظ رہے۔ ٹک ٹاک کے ذریعے ویڈیو بنا کر اپنے فالوورز اور ویوز کو بڑھانے والوں، اب تو یہ بند ہو گیا ہے، مگر کتنے ایسے مسلمان تھے جنہوں نے ٹک ٹاک پر ویڈیو بنائی، زبان سے گانے گا رہے ہیں، اپنی ویڈیو بنا کر اپنے فالوورز پیدا کر رہے ہو۔ میں کہتا ہوں یہ دنیا کے فالوورز بنانے کی ضرورت نہیں ہے، اتنا ذکر کرو، اتنا ذکر کرو کہ تمہارے چاہنے والے اللہ کے فرشتے ہو جائے اور قیامت کے دن تمہاری زبان سے نکلے ہوئے ذکر کی گواہی دے۔ کیا تم نے نہیں سنا میرے سرکار نے فرمایا من کان یؤمن باللہ والیوم الآخر فلیکرم جارہ ولیکرم ضیفہ ولیقل خیرا او لیسکت۔ سرکار فرماتے ہیں جو اللہ اور قیامت پر ایمان رکھتا ہے اسے چاہیے کہ اپنے پڑوسی کی عزت کا خیال رکھے، اپنے مہمان کی تعظیم و تکریم بجا لائے، اور فرمایا فلیقل خیرا، جب بھی زبان کھولے تو اچھا بولے ورنہ خاموش رہے، یہ خاموشی تمہیں جنت میں لے جانے والی ہے۔ مگر یاد رکھنا اگر غلط کام ہو رہا ہو تو خاموشی اختیار کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اگر کوئی صلح کلیت پھیلاتا ہو تو علماء کو ممبروں پر بیٹھ کر صرف اصلاحی تقریروں کی ضرورت نہیں بلکہ حق بیان کرنا ان کی ذمہ داری بن جاتی ہے۔ مگر آپ پیارے یہ زبان ہماری کھلتی ہے تو کسی کو گالیاں دینے کے لیے، کسی کی غیبت کرنے کے لیے، کسی کی چغلی کرنے کے لیے، ہمیں گانے سنانے کے لیے یہ زبان تمہیں اللہ نے اس لیے نہیں دی ہے۔ ارے کس کس عضو کا آپ قیامت کے دن حساب دو گے؟ ہاتھ کہے گا مولا اس نے مجھ سے بری چیز کو پکڑا تھا، پیر کہے گا برائیوں کی طرف لے کر گیا تھا۔ میرے پیارے ایک بزرگ ہے جن کا نام حضرت ربیع بن خثیم ہے، بڑے زاہد اور متقی ہیں، تابعی ہے تابعی۔ ان کا عالم یہ تھا جب صبح کو اٹھتے تھے نا، آج تو ہماری قوم کا عالم یہ ہے صبح کو اٹھتی ہے ٹیلی ویژن چلاتی ہے، سب سے پہلے نیوز دیکھتی ہے۔ میں پوچھنا چاہتا ہوں پیارے تجھے دنیا کے حالات پر خبر رکھنا یہ تیری ذمہ داری نہیں ہے؟ پہلے اپنے حالات پر خبر رکھ لے، تو کیا کر رہا ہے، تیری رات کس میں کٹی ہے، تیری زندگی تیرا دن کس میں کٹا ہے۔ حضرت ابن خثیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک کاغذ رکھتے تھے، ایک قلم رکھتے تھے۔ حال یہ تھا کاغذ قلم کے ذریعے آپ جب کچھ بولتے تھے نا تو جتنے لفظ بولے ہوتے وہ کاغذ پر لکھ لیتے، اور لکھنے کے بعد رات کا جب وقت ہوتا آپ وہ دن بھر لکھ کر کے اس کو یاد بھی کر لیتے، اور جب سونے کے لیے بستر پر جاتے تھے سرکار فرماتے الکیس من دان نفسہ وعمل بما فی، سرکار علیہ السلام فرماتے ہیں سنو عقل مند وہ ہوتا ہے جو اپنے نفس کا حساب لیتا ہے، وعمل بما بعد الموت، اور اس کے بعد مرنے کے بعد کی زندگی کے لیے بھی بھلائی کا کام کیا کرتا ہے۔ یہی رات کو بیٹھ لیٹتے تھے اور سوچتے تھے آج میں نے یہ لفظ بولا، پھر اس کے بعد اپنے نفس کو کوستے تھے اور کہتے تھے یہ بات تجھے نہیں بولنا چاہیے، یہ بات تجھے نہیں بولنا چاہیے۔ ایک بزرگ فرماتے ہیں میں نے 20 سال حضرت ربیع بن خثیم کی بارگاہ میں 20 سال گزارے، مگر 20 سال میں کبھی آپ کی زبان سے کوئی غلط جملہ نہیں سنا۔ زندگی اس کو کہتے ہیں۔ میرے سرکار فرماتے ہیں لوگو من کانت لہو اندہو من کانت لاخیہ اندہو مظلمہ، سرکار نے فرمایا اگر کسی نے دنیا میں اپنے بھائی کو ستایا ہو تو مرنے سے پہلے اپنے بھائی سے معافی مانگ کر چلا جائے۔ تم نے غیبت کر کے چغلی کر کے کسی کے دکھ درد کو بانٹا نہیں ہے بلکہ اس کو دکھ پہنچا دیا ہے۔ آج دیکھا یہ گیا ہمارے مزاج میں امیر کے خلاف تو زبان کھولتے ہوئے ڈرتے ہیں مگر غریبوں کو ستایا جاتا ہے۔ کسی غریب کو دیکھ کر غربت کا مذاق مت اڑاؤ، اس لیے کہ یہ غریب وہ ہے جس کو اللہ قیامت کے دن 500 سال پہلے جنت میں بھیجے گا۔ کسی کے دل کو دکھا کر دنیا سے مت جاؤ۔ میرے سرکار فرماتے قیامت کے دن ایک بندہ آئے گا، نمازیں ہوں گی، نمازیں عبادتیں اتنی ہوں گی پہاڑوں کے برابر، رب فرمائے گا اس پر کسی کا حق تو نہیں ہے۔ لوگ آ جائیں گے کہیں گے مولا اس نے مجھے دنیا میں ستایا تھا، اس نے میرے دل کو ٹھیس پہنچائی تھی، رب کہے گا اس کی نیکیاں دے دو۔ پھر لوگ آئیں گے مولا اس نے مجھے بھی ستایا تھا، نمازیں پڑھ کے زبان سے لوگوں کو ستاتے ہو۔ ہم نے تو دیکھا ہے پہلی صف کے مقدس نمازی بیٹھ کر امام کی غیبت کرتے ہیں، کہتے ہیں آج تو 2 منٹ لیٹ کر دیا، آج 3 منٹ لیٹ کر دیا، لگتا ہے امام صاحب کو نکالنا پڑے گا۔ یہ پہلی صف کا بیٹھا ہوا مقدس نمازی
اپنے امام کو اپنی زبان سے تکلیف پہنچا رہا ہے. مرنے سے پہلے حقوق العباد کی پاسداری کرو. سرکار فرماتے ہیں اس کے بعد اس کو پیش کیا جائے گا. دوسرے کہیں گے مولا اس نے مجھے ستایا تھا. رب کہے گا اس کی نیکیاں اس کو دے دو, اس کی نیکیاں اس کو دے دو. اس کے بعد لوگ کہیں گے مولا ابھی تو ہمارا حق باقی ہے, اس نے ہمیں ستایا تھا. تو اللہ فرمائے گا اب اس کی جو برائیاں ہیں, تیری برائیاں, یہ سب اس کے ذمے میں آ جائیں گی. اب یہ آدمی جو نیکیوں کا تحفہ لے کر کے گیا تھا, پہاڑوں کے برابر ثواب تھے, رسول کریم علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے جہنم میں ڈھکیل دیا جائے گا. حضرت بس آخری بات آپ کے سامنے گوش گزار کر کے گفتگو کو ختم کروں. حضرت عمر فاروق اعظم کا دور ہے. حضرت عمر فاروق اعظم رات کی تنہائیوں میں نکل کر کے لوگوں کی باتوں کو سنتے تھے. کوئی عمر کے خلاف بول تو نہیں رہا ہے. آج تو ہمارا پڑوسی مرتا رہے, ہمیں تو خیر خبر بھی نہیں ہوتی. ہمارا پڑوسی غربت کی زندگی گزار کے تباہ ہوتا چلا جا رہا ہے, مگر ہمیں اس کی فکر بھی نہیں ہے. آج تو لوگوں نے موبائل کے ذریعے اپنی زندگی کو اتنا مصروف کر لیا ہے, عیادت کرنے کا ثواب بھی بھول گئے. موتوں میں جانے کے لیے بیویوں کو چھوڑ دیا جاتا ہے, عورتوں کو چھوڑ دیا جاتا ہے. آج تو ہر چیز میں بدلے نکالے جاتے. حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سنا, سرکار نے فرمایا جو نماز جنازہ میں پڑھے اور اس کے ساتھ دفن بھی پڑھے, فلہ قیراتان, تو اس کے لیے 2 پہاڑوں کے برابر ثواب ہے. حضرت عبداللہ ابن عمر کہتے ہیں میں خالی نماز پڑھ کے چلا جاتا تھا, لیکن آج مجھے پتا چلا کہ میں نے کتنے پہاڑوں کے برابر ثواب چھوڑ دیا. حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ, 2-4 منٹ میں گفتگو ختم کر رہا ہوں. حضرت عمر فاروق اعظم گلی سے گھوم رہے تھے. ایک بوڑھی عورت کے چہرے پر غم کے آثار تھے, غم کے آثار, پریشان حال تھی. حضرت عمر فاروق اعظم نے خادم سے کہا ذرا اس بڑی بی سے پوچھو تو صحیح, اجازت مانگو. اندر گئے. اندر جانے کے بعد کیا دیکھا, وہ عورت بڑی پریشان حال ہے, پریشان حال ہے. اس سے حضرت عمر فاروق اعظم نے کہا آپ ذرا کچھ بتا تو دیں, آپ پریشان کیوں ہیں؟ کہا جاؤ, مجھے تم سے کچھ نہیں کہنا, مجھے عمر سے شکایت ہے, مجھے عمر سے شکایت ہے. میرا کوئی سہارا نہیں ہے, میرا کوئی چاہنے والا نہیں ہے, میری کوئی دیکھ ریکھ کرنے والا نہیں ہے. مجھ پر 25 دینار قرض ہیں, مجھے لوگ پریشان کر رہے ہیں, مجھے تم سے شکایت نہیں, میں قیامت کے دن مصطفیٰ سے عمر کی شکایت کروں گی. حضرت عمر فاروق اعظم نے اتنا سنا, آنکھوں میں آنسو آ گئے, رونے لگے. قریب جا کر کہا بتائیے تو صحیح, ہو سکتا ہے ہم آپ کی کوئی شکایت دور کر دیں. اور کیا ہے؟ بڑی دیر میں یہ راز انہوں نے کھولا. راز کھولا تو حضرت عمر فاروق اعظم نے کہا چلو عمر کو معاف کر دو, ابھی بتایا نہیں ہے, چلو عمر کو معاف کر دو. کہا میں عمر کو معاف نہیں کروں گی. مصطفیٰ کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے دیوانوں توجہ فرمائیے گا کہ میں عمر کو معاف نہیں کروں گی. اللہ نے اس کو خلافت عطا کی ہے, اس کی ذمہ داری ہے سب کو دیکھے, میں عمر کو کیسے معاف کر دوں؟ میری پریشانی دور نہیں ہوئی. حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیٹھے ہیں, اور معلوم ہے کیسے بیٹھ گئے, صحابی رسول ہے, جنتی صحابی ہے, خلیفہ دوم ہے, زانو کے بل بیٹھ جاتے ہیں بوڑھی کے پاس. ایک بوڑھی کو راضی کرنے کے لیے کہتے بڑی بھی عمر سے راضی ہو جاؤ نا, عمر سے راضی ہو جاؤ نا. کہا نہیں میں عمر سے راضی نہیں ہوں گی. آپ نے فوراً بھیجا, کہا بیت المال سے آپ مال لے کر کے آؤ, اور اس کے بعد آپ نے کہا اور ان کے لیے کھانے پینے کا سامان لے کر کے آؤ. حضرت عمر کھانے کا انتظام بھی کر رہے ہیں, درہم کو دینار بھی عطا کر رہے ہیں. کہہ رہے ہیں بڑی بھی اب تو معاف کر دو. تو بڑی بھی نے کہا میں چل بیٹے, تو نوجوان بڑا پیارا ہے, تیرے کہنے پر میں عمر کو معاف کر دے رہی ہوں, تیرے کہنے پر عمر کو معاف کر رہی ہوں. حضرت عمر فاروق اعظم کی آنکھوں میں آنسو آتے ہیں. کہا بیٹا میں معاف نہیں کرتی عمر کو, مگر تیری وجہ سے معاف کر رہی ہوں. اتنے میں صبح کا وقت ہو گیا تھا. حضرت عمر نے فجر کی نماز پڑھی جلدی, اور وہیں آپ تشریف فرما تھے, وہیں نماز ادا کر لی. اتنے میں حضرت علی کا گزر ہوا. حضرت علی نے کہا عمر یہاں کیا کر رہے ہو؟ بوڑھی نے جب اتنا سنا بدن میں کپ کپی طاری ہو گئی. کہا علی بس یوں ہی آیا تھا. حضرت عمر فاروق اعظم نے کہا بڑی بھی ذرا اس کاغذ پر لکھ بھی دو کہ تم نے عمر کو معاف کر دیا ہے. حضرت عمر فاروق اعظم اس بڑی بی سے کاغذ پر لکھوا رہے ہیں, لکھ بھی دو. بڑی بی نے لکھ دیا.
کہا میں قیامت کے دن مصطفیٰ کریم علیہ السلام کو یہ دکھا کے کہوں گا تو سرکار میں آیا ہوں، جب سرکار کے قریب جاؤں گا میرے مصطفیٰ کہیں گے عمر کیا کر کے آئے ہو؟ کہا میں سرکار سے عرض کروں گا سرکار آپ کی امت کی ایک عورت مجھ سے ناراض ہو گئی تھی، اس کو راضی کر کے آیا ہوں۔ ہم نے تو کتنوں کے دل دکھائے ہیں، کتنوں کو پریشان کیا ہے۔ ہمارے تو باپ ہماری زبانوں سے محفوظ نہیں، ہماری ماں ہماری زبانوں سے محفوظ نہیں۔ گلی کوچوں میں بیٹھنے والوں، دوستوں کے ساتھ رات بھر دو تین بجے تک جگنے والوں، کچھ وقت اپنی ماں کی خدمت میں بھی دے دیا کرو۔ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت نے جو زمین تھی نا اپنی ماں کے نام کر دی تھی، اور جب کپڑا لینا، جب آپ کو کتابیں خریدنا ہوتی تھی امی جان کی بارگاہ میں منت کرتے تھے اور کہتے تھے امی جان مجھے کتابیں خریدنا ہے، کچھ مال دے دو۔ اعلیٰ حضرت کی ماں کہتی تھی بیٹا گھبراتے کیوں، آ کے کھل کے بتا دیا کرو۔ اور آج تو سارا مال ہم اپنے گھر میں بیوی بچوں کے لیے رکھتے ہیں۔ ماں کو ناراض کر کے جاؤ پھر کہو جنت مل جائے۔ سنو، ہنسی وہ نہیں جو فتنہ اٹھا کے چلے، ہنسی وہ ہے جو فتنہ دبا کے چلے۔ دنیا سے جانے سے پہلے اپنے یاروں کو راضی کر لو، اپنے پیاروں کو راضی کر لو، رشتہ داروں کو راضی کر لو۔ جب یہ سب راضی ہو جائیں گے تو خدا راضی ہو جائے گا، مصطفیٰ راضی ہو جائیں گے، اور جب یہ سب راضی ہو گئے تو قبر میں لہرائیں گے تا حشر چشم نور کے۔ جلوہ فرما ہوگی جب طلعت رسول اللہ کی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ۔ کلمہ شریف پڑھ لیجئے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔